السلام علیکم سامعین، ڈاکٹر اسرار احمد کے مزید بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو چونکہ جب سے ہم نے ہوش کی آنکھ کھولی ہے تو ہمارے سامنے تو یہی ہے کہ ان کی دوستی ہے، تو ہمارا ذہن تو ظاہر بات ہے منتقل نہیں ہو سکتا تھا، وہ تو بالکل مطابق واقعہ ہے۔ ہم نے تو آنکھ کھولی تو یہی دیکھا کہ یہودی اور عیسائی آپس میں شیر و شکر ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، آپس میں لوگوں کے معاہدے ہیں، آپس میں ایک دوسروں کے لیے تعاون ہے۔ اس لیے ہمارے لیے تو در حقیقت جو بھی ہمارے شعور کی زندگی ہے اس میں تو یہ واقعے کے مطابق ہے۔ جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ تو یہ ہے کہ نزول قرآن کے وقت اور اس کے بعد بھی 1300 برس تک یہ بات واقعے کے مطابق نہیں تھی، در حقیقت اس اعتبار سے اسے پیشن گوئی قرار دیا جانا چاہیے۔ آج یہ بات ہمارے معمول کے اعتبار سے خاصی مختلف ہے کہ پہلے ہی اعلان کر دیا گیا ہے کہ میری آج کی یہ گفتگو 2 گھنٹے پر محیط ہو۔ اس کے باوجود واقعہ یہ ہے کہ میں محسوس کر رہا ہوں کہ جو باتیں میں آج آپ کے گوشگزار کرنا چاہتا ہوں، اندیشہ ہے کہ شاید ان 2 گھنٹوں میں بھی میں ان کو صحیح طور پر بیان نہ کر پاؤں۔ لہذا آپ حضرات سے بھی استدعا ہے کہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کی توفیق دے کہ اپنے معافی ضمیر کو آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ لیکن جامعیت کے ساتھ کہ اس کا کوئی پہلو جو ہے وہ تشنہ نہ رہ جائے پیش کر سکیں۔ البتہ یہ وعدہ ہے، یہ اندیشہ نہ رکھیں کہ میں 2 گھنٹے سے تجاوز کروں گا، یہ وعدہ ہے کہ 2 گھنٹے سے بہرحال تجاوز نہیں ہوگا۔ آج کے اصل مضمون سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ 3 تمہیدی باتیں آپ کے گوشگزار کر دوں، کیونکہ میری ساری گفتگو قرآن مجید کی ان آیات کے حوالے سے ہے جو ابھی میں نے تلاوت کی ہے۔ یہ 6 آیات ہیں جن پر سورہ مائدہ کا 8واں رکوع مشتمل ہے۔ تو ان کے ضمن میں جو باتیں مجھے عرض کرنی ہے اس کے لیے مناسب ہے کہ مطالعہ قرآن کے ضمن میں بعض اصول جو بار بار میرے دروس میں تو بیان ہوتے ہیں، اجمالاً ان کا تذکرہ اس وقت بھی ہو جائے۔ پہلی بات قرآن مجید کے ترتیب کے اسلوب سے متعلق ہے کہ اس میں 3 آیتیں کم سے کم ہے کسی صورت میں، اور حسن اتفاق سے 3 ہی صورتیں ہیں کہ جو 3 آیات پر مشتمل ہیں، اور تینوں اپنی اپنی جگہ پر ایک ایک موضوع پر نہایت جامع ہے۔ سورۃ العصر 3 آیات، اور امام شافعی کے اقوال کو ہم نے الحمدللہ کہ بہت عام کیا ہے، لو تدبر الناس هذه السورۃ لوسعتهم۔ قرآن مجید کی ہدایت کے خلاصے پر مشتمل ہونے کے اعتبار سے یہ سورہ مبارکہ اتنی جامع ہے کہ امام شافعی فرماتے ہیں کہ اگر لوگ صرف اس ایک سورت پر تدبر کر لیں، غور و فکر کر لیں، تو یہ ان کے لیے کافی ہو جائے۔ ایک دوسرا قول ان کا اور بھی ہے جو میں نے نقل کیا ہے اپنے اس کتابچے میں، سورۃ العصر پر جو میرا کتابچہ ہے راہ نجات کے عنوان سے، لو لم ينزل من القرآن سواها لکفت الناس۔ اگر قرآن میں سوائے اس ایک سورت کے اور کچھ نازل نہ ہوتا تب بھی یہ لوگوں کی ہدایت کے لیے کافی ہے۔ اور 3 آیتیں، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام اور مرتبہ ہے اللہ کی نگاہ میں، اور آپ کے دشمنوں کا جو انجام ہونے والا تھا اس کے اعتبار سے سورۃ الکوثر، مختصر ترین سورت، جامع ترین سورت، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ پھر حضور کو جو مشن تفویض کیا گیا تھا، اعلاء کلمت اللہ، اقامت دین، تکبیر رب، غلبہ دین، اس کے لیے جو پیشن گوئی جامع ترین ہے وہ سورۃ النصر۔ یہ کام ہو کر رہے گا، دین کا غلبہ ہو کر رہے گا۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ یہ 3 ہی صورتیں ہیں، 3 آیتوں پر مشتمل۔ البتہ یہ کہ غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جو طویل صورتیں ہیں قرآن حکیم کی، اس میں بھی 3 آیتوں کے مجموعے بہت سے مقامات پر آئے جو نہایت جامع ہیں۔ اب اس کی میں زیادہ مثالیں نہیں دوں گا، اصل میں آج کا جو ہمارا یہ بیان ہے وہ سورہ مائدہ میں جو 6 آیتیں ہیں وہ بھی 3 آیتوں کے 2 گروپوں کی شکل میں۔ یہی وجہ کہ پہلے آغاز ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، 3 آیتیں مکمل ہو کر پھر جب شروع ہوتی ہے بات یا ایھا الذین آمنوا، معلوم ہوا کہ ایک بات پہلی 3 آیتوں میں مکمل ہو گئی اور دوسری بات دوسری 3 آیتوں میں مکمل ہو رہی۔ اسی کے حوالے سے وہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ نماز میں کم سے کم جو قرات ہوتی ہے وہ 3 آیات کی ہوتی ہے، تو یہ بھی در حقیقت چیزیں آپس میں ملتی جلتی ہیں۔
دوسری بات یہ کہ قرآن مجید پر غور کرنے کے لیے، اس کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے دو پہلو اس کے سامنے رہنے چاہیے۔ قرآن مجید چونکہ نازل ہوا ہے ایک خاص پس منظر میں، واقعاتی پس منظر، ٹائم اینڈ سپیس کا ایک خاص کانٹیکسٹ ہے۔ آج سے لگ بھگ 1400 برس قبل 22 برس کے دوران یہ قرآن نازل ہوا، کل کا کل حجاز میں نازل ہوا۔ بہت سے واقعات تھے اس وقت کے کہ جو پس منظر میں ہیں، ان آیات کے جو نازل ہو رہی ہیں۔ پھر بحیثیت مجموعی پوری قوم جو مخاطب اولین تھی، اس کے نظریات کیا تھے، عقائد کیا تھے، معمولات کیا تھے، رسومات کیا تھی، ان کے حالات اور واقعات کیا تھے، اس کے حوالے سے اس کو کہتے ہیں تعویل خاص۔ اس خاص کانٹیکسٹ میں رکھ کر قرآن کو سمجھنا، یعنی یوں سمجھیے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس وقت کیا مفہوم لوگوں نے سمجھا۔ ظاہر بات ہے کہ اس وقت کے لوگوں کی ایک خاص ذہنی سطح تھی، وہ تاریخ، جغرافیہ، سائنس، کیمسٹری، فزکس، جو بھی علوم ہے ان کے بارے میں جو بھی کچھ ان کے پاس معلومات تھی، اس کی ایک خاص سطح تھی، اس سے آگے تو نہیں۔ تو تعویل خاص میں یہ دیکھا جائے گا اس وقت لوگوں نے کیا سمجھا۔ البتہ یہ ہے کہ چونکہ یہ تو ہمیشہ کے لیے ہدایت بن کر نازل ہوا ہے، تو وہ تعویل عام ہوگی، جس کے لیے کہ مفسرین نے یہ بڑا پیارا جملہ دیا ہے ایک اصول کے طور پر، یعنی اعتبار لعموم اللفظ لا لخصوص السبب۔ کوئی خاص سبب نزول جو ہے وہ ہے اصل فیصلہ کن نہیں ہے، بلکہ جو عموم الفاظ ہے اس سے ہم جنرلائز کریں گے، انفر کریں گے، نتائج نکالیں گے۔ اس لیے کہ یہ ہدایت نامہ تو ابدی ہے تا قیام قیامت، یہی تو ہے۔ بڑے سے بڑے ذہین اور فطین اور فلسفی انسان کے لیے بھی اسی میں ہدایت ہے، اور عوام الناس کے لیے بھی اسی میں ہدایت ہے۔ تو اس کو بھی ذہن میں رکھیے ہمیشہ کہ تعویل خاص، تعویل عام، یہ دونوں ضروری ہیں۔ بالکل تعویل خاص سے اپنا تعلق منقطع کر لینا، اس میں بھی اندیشہ ہے کہ آدمی کہیں بہت دور نہ نکل جائے۔ میں نے ابھی حال ہی میں کراچی میں تقریر کی تھی اسی موضوع پر، تو ایک مثال سامنے آئی کہ جیسے اگر کسی وجہ سے کوئی شخص جو ہے کسی بحری جہاز کا کوئی کنڈا پکڑ کر ویسے کسی دوسرے ہاتھ سے وہ کوئی چیز پکڑنا چاہ رہا ہے، تو ایک ہاتھ تو فری ہوگا، لیکن ایک ہاتھ جس سے کہ اس نے کنڈا پکڑا ہوا ہے، اس کی جان اور اس کی حفاظت اور عافیت اس میں ہے کہ یہ ہاتھ جو ہے اس سے یہ کنڈا چھوٹنے نہ پائے، اس کو پکڑے رکھے، پھر اس ہاتھ سے جو بھی جہاں پہ ہاتھ مار سکتا ہو وہ کرے۔ تو تعویل خاص کے کنڈے پر ہاتھ رہنا چاہیے۔ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، یہ تو در حقیقت آپ کو محفوظ رکھے گا کہ کہیں کوئی لہر جو ہے جذباتی لہر یا حالات کی لہر آپ کو دور ہی نہ لے جائے۔ ضل ضلالا بعیدا، کنڈا پکڑے رکھو، پھر یہ کہ اس ہاتھ سے ادھر ادھر جو بھی ہے جہاں تک رسائی ہو سکے، جو بھی علم اور معرفت کی چیزیں حاصل کر سکتے ہو کرو۔ تیسری بات یہ کہ جو اکثر لوگوں کو اشتباہ پیش آ جاتا ہے قرآن مجید کے مطالعے یا تدبر کے ذہن میں، کہ کسی نے کوئی بات ایسی کہہ دی جو پہلے مفسرین نے نہیں کہی تھی، اس سے طبیعت ابھراتی ہے کہ یہ بات آخر ایسی بات تھی تو ہمارے اسلاف سے کیسے، ان کی نگاہوں سے کیسے اوجھل رہی، کیسے بخشی رہی۔ اس میں بھی سمجھ لینا چاہیے کہ ایک ہے قرآن مجید کا وہ عملی حصہ جس پر کہ شریعت کا دار و مدار ہے، یہ حلال، یہ حرام، یہ جائز، یہ ناجائز، یہ فرض، یہ واجب، ان چیزوں کے اعتبار سے تو پیچھے کی طرف جانا چاہیے، دوڑ پیچھے کی طرف ہے گردش ایام کی، اسلاف کی طرف، بلکہ اسلاف بھی قریبی زمانے کے اسلاف نہیں، ان سے بھی پچھلے اسلاف، یہاں تک کہ اپنے آپ کو محمد الرسول اللہ والذین معہ ان کے قدموں میں پہنچا دیا، جیسے کہ حضور نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، عمل کا پہلو وہاں ہوگا، اللہ کے رسول اور ان کے صحابہ، ان کے طرز عمل۔ لیکن جہاں تک علم، حکمت، سائنس، علوم، فلسفہ، اس کے اعتبار سے جو باتیں ہیں تو آگے سے آگے چلیے، اور اس میں کوئی ابھرانا نہیں چاہیے کہ یہ بات پہلوں نے نہیں کہی۔ پہلوں کی معلومات بڑی محدود تھیں، علم فلکیات بھی ابھی محدود تھا، اور دوسرے علوم جو ہے وہ بہت محدود تھے، سائنس انہیں کہاں بھی معلوم تھی، اسی طریقے سے تاریخی معلومات ابھی کہاں تھی، ایکسکیویشنز ابھی کہاں ہوئے تھے۔ ہمارے سابق مفسرین بیچارے مجبور ہیں کہ ذوالقرنین کے بارے میں زیادہ سے زیادہ انہوں نے قیاس کے گھوڑے دوڑائے تو سکندر اعظم تک پہنچ گئے، اور کہاں تک جائیں، حالانکہ کہاں سکندر اعظم کی شخصیت، کہاں ذوالقرنین کا کردار جو سورہ کہف میں آیا۔ یہ تو ظاہر بات ہے کہ پھر جب کہ اب اس صدی میں ہوئی ہے، وہ کھدائی ہوئی ہے استخر کے مقام کی، اور وہاں سے پھر جو کچھ برآمد ہوا ہے کہ وہ جو ایران کی عظمت کا آغاز کرنے والا شخص تھا سائرس یا کیخورس، وہ ہے جس پر کہ ذوالقرنین کا پورا جو کردار ہے وہ منطبق ہوتا ہے، اور اس کا وہ مجسمہ بھی برآمد ہو گیا جس کے تاج میں 2 سینگ لگے ہوئے، اس لیے کہ اس نے اس سے پہلے ایران 2 علیحدہ ملک تھے، پارس اور میڈیا، ان دونوں کو جمع کر کے ایک عظیم مملکت کی بنیاد رکھی، تو اس نے اپنے تاج کے اندر 2 سینگ لگا لیے کہ 2 ملکوں کو میں نے جمع کیا، یہ کیا خورش تھے۔ اب یہ تو سب سے پہلے مولانا ابوالکلام آزاد نے بات کی،
اور ان کا کوئی کمال نہیں ہے، اس لیے کہ اب کھدائی ہو گئی۔ اسی مقام پر پھر شہنشاہ ایران جو تھے سابق، انہوں نے پھر اپنا 2.5 سالہ جشن منایا تھا، 2500 سالہ، کہ کیا خورس کی عظمت کو اب دوبارہ وہ حاصل کرنے کی لیے کمر کس رہے تھے۔ تو اس حوالے سے جان لیجئے کہ حضور کی حدیث بھی ہے لا تنقضی عجائبہ، قرآن کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوتے۔ یہ نہیں کہ امام راضی جو ہے وہ ایگزہاسٹ کر چکے قرآن کو کہ بس جو کچھ تھا وہ برآمد کر لیا، یا کوئی اور شخص، فار دیٹ میٹر کوئی امام راضی، کوئی بھی ہو، کسے باشد، لا تنقضی عجائبہ، حضور نے فرمایا اس قرآن کے عجائب کبھی ختم ہی نہیں ہوتے۔ ولا یشبع منہ العلماء، اہل علم کبھی اس سے سیری نہ محسوس کر سکیں گے کہ بس اب پیٹ بھر گیا، بلکہ ان کے علم کی پیاس میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، پوری عمریں لگائیں گے اور نئے چیزیں ان کے سامنے آئیں گی۔ اسی میں ایک واقعہ بہت اہم ہے امام شافعی کا، چونکہ جو ہمارے ہاں ایک بہت بڑا علم ہے اصول فقہ کا، اس کے بانی امام شافعی، کتاب الام جو ہے ان کی، وہ در حقیقت اس موضوع پر پہلی کتاب ہے۔ تو انہیں اصل میں درکار تھی کہ قرآن مجید سے سند، کہ اجماع کو ہم کیسے قرآن سے کیسے ثابت کریں۔ کہتے یہ کہ 300 مرتبہ میں نے قرآن اول سے آخر تک پڑھا ہے، مجھے سند ملی۔ یعنی شریعت اسلامی کی 2 بنیادیں تو اظہر من الشمس ہیں، کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آگے اجماع کے لیے قرآن سے بھی تو سند ملنی چاہیے نا، اس کے لیے سند نہیں ملی۔ 301ویں مرتبہ اچانک سورہ نساء کی اس آیت پر آ کر ٹکے کہ یہ ہے وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، گویا کہ اہل ایمان کا راستہ یہ بھی ایک سند ہے، اس کو بھی قرآن مجید نے ایک حیثیت دی ہے، اور یہی ہے جس کا نام ایمان ہے۔ جو شخص بھی مسلمانوں کے اہل ایمان کے مجموعی راستے سے ہٹ کر کسی طرف کو جائے گا تو ہم اس کو اسی کے رحم و کرم پر چھوڑ دیں گے جس کو اس نے اختیار کیا ہوگا، پھر جہنم میں پہنچا دیں گے۔ تو معلوم ہوا کہ یتبع غیر سبیل المومنین، سبیل المومنین جو ہے اہل ایمان کا راستہ، گویا کہ یہ بھی اپنی جگہ پر، جیسے کہ حدیث میں پھر حضور نے فرمایا کہ میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی۔ اگر کسی چیز پر اجماع ہو جائے گا، اس میں ظاہر بات ہے پھر تفصیلی مباحث کا وقت نہیں ہے، اجماع عوام کا نہیں، علماء کا مراد ہوگا، اصحاب فن کا، جاننے والوں کا، لیکن جس چیز پر اجماع ہو جائے گا وہ گمراہی نہیں ہوگی۔ تو امام راضی کہتے ہیں کہ اس کے بعد میرا انشراح ہو گیا کہ واقعتاً قرآن سے بھی اس اجماع کے لیے سند۔ یہ 3 میں نے چند باتیں، ویسے بھی یہ موتی ہے قرآن مجید کے مطالعے کے ضمن میں، یہ 3 باتیں جو ہے علم کے حکمت کی، یہ کلیدیں ہیں، کنجیاں ہیں، کیونکہ جو کچھ میں نے آج عرض کرنا ہے اس میں یہ سمجھ لیجئے کہ 3 آیتوں کے یہ 2 مجموعے نہایت جامع ہیں۔ پہلا مجموعہ، اس میں جو بھی اس وقت کے حالات تھے اس کے حوالے سے کیا سمجھا گیا، آج کے حوالے سے میرے نزدیک تو بلکہ مجھے تو ایسا محسوس ہوتا ہے جو میں بعد میں تفصیل سے کروں گا کہ اس آیت میں جو اصل حکم ہے در حقیقت اس کا اطلاق ہی آج کے دور پر ہو رہا ہے۔ یہ آج ہی کے عالمی حالات اور خاص طور پر جو بھی عیسائیوں اور یہودیوں اور مسلمانوں کے مابین معاملہ ہے، اس پر جس درجے یہ آیت آج منطبق ہو رہی ہے اس سے پہلے کبھی منطبق نہیں تھی۔ اس پہلو سے میں اس توجہ کو مرکوز کرنا چاہتا ہوں ان آیات پر۔ اس کا دوسری آیات کا 3 آیات جو ہے اس کا خاص فوکس ہے پاکستان کو جو اس وقت حالات درپیش ہیں اور ایک موقع جو اللہ نے اسے عطا کیا ہے احیاء اسلام کا اور نظام خلافت کے احیاء کا، اگر اس نے اسے ضائع کر دیا، اس سے فائدہ نہ اٹھایا تو پھر جو تحدید اور تنبیہ ہے کہ تمہیں ہٹا کر کسی اور قوم کو لے آئیں گے، جس درجے یہ 3 آیات جو دوسری ہے ان کا انطباق آج ہم پر ہو رہا ہے شاید اس سے پہلے تاریخ میں مجموعی طور پر کسی اور پر نہ ہو۔ اسی حوالے سے میں ان دونوں مجموعوں پر گفتگو کروں گا۔ البتہ دوسرا مجموعہ جو ہے اس میں ایک اور اضافی جو ہمارے لیے ہدایت رہنمائی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں کچھ اوصاف، 3 اوصاف کے 2 اوصاف کے 3 جوڑے، یہ بھی 3 بات، یہاں پہ 3 کا لفظ جو ہے 3 کا ہنسا کو بہت ہے اہم قرآن کے اعتبار سے، تو 3 جوڑے، 2 اوصاف کے 3 جوڑے، جو لوگ بھی اس کے لیے پہلے سے کمر کسے ہوئے ہیں یا اب کمر کس لیں کہ پاکستان کو خلافت کے نظام کا گہوارہ بنایا جائے، اقامت دین کے لیے اس میں جد و جہد کی جائے، انہیں یہ 2 اوصاف کے 3 جوڑے اپنے اندر پیدا کرنے چاہیے۔ اگر یہ نہیں کریں گے تو کامیابی نہیں ہوگی۔ یہ گویا کہ دوسری 3 آیات کا جو مجموعہ ہے اس میں ہمیں ایک اضافی ہدایت یہ ملتی ہے۔ اب آئیے بسم اللہ کہ پہلا جو اس کا مجموعہ ہے اس پر ہم غور کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اہل ایمان یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا دوست مت بناؤ۔ یہاں ذرا لفظ نوٹ کر لیجئے، اولیاء ولی کی جمع ہے، اور ولی کہتے ہیں ایسی دوستی کو جس میں باہمی حمایت ہو، پشت پناہی ہو، ایک دوسرے پر اعتماد ہو، ولایت باہمی جو ہے ان کو ولی مت بناؤ۔ اور مراسم ہو سکتے ہیں، کاروباری لین دین کے معاملات، یہ چیزیں جو ہے ہو سکتی ہے، لیکن یہ ولایت جس شے کا نام ہے دوستی، جگری محبت، حمایت باہمی،
یہ در حقیقت اس کے بارے میں حکم لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن مجید نے اور دوسرے بہت سے مقامات پر یہ حکم عمومیت کے ساتھ تمام کفار کے لیے دیا ہے۔ یہ تو ایمان کا تقاضا ہے کہ کفار کے ساتھ آپ کا رشتہ ولایت نہ ہو، لیکن یہاں خاص طور پر یہود و نصارہ کو جو نمایاں کیا گیا تو اس کا کوئی سبب ہے۔ باقی بہت سے مقامات ہیں جس میں کافروں کو اپنا دوست مت بناؤ، ان کے ساتھ کوئی رشتہ ولایت تمہارا نہ ہو، ان کے ساتھ کوئی تمہاری دوستی نہ ہو، کوئی قلبی محبت نہ ہو۔ یہ تو قرآن مجید کا عام مضمون ہے۔ اور ظاہر بات ہے کہ جب یہ آیات نازل ہوئی ہیں ابھی مشرکین بھی عرب میں تھے، دندناتے پھر رہے تھے۔ ابھی وہ آخری غلبہ جو ہے کہ جس کے بعد خاتمہ ہوا ہے شرک کا جزیرہ نما عرب سے، وہ دور تو نہیں آیا تھا۔ اس حوالے سے اس عموم کے پس منظر میں اس خصوص کا سبب کیا ہے؟ چنانچہ خود اسی سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 57 جو ہے 9 رکوع کی پہلی آیت جو ہے، اس میں پھر کفار کے لفظ کا اضافہ کر دیا گیا۔ اہل کتاب اور کافروں دونوں کے بارے میں روکا گیا، یعنی وہاں پر اس سے مراد ہوں گے مشرکین عرب، ان سے وہ دلی دوستی کا رشتہ استوار بخش۔ لیکن اس آیت میں خاص طور پر یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء کیوں کہا گیا؟ اس کے دو اسباب۔ پہلا سبب جو ہے وہ تو یہ ہے کہ چونکہ مسلمانوں اور یہودیوں اور عیسائیوں کے مابین ایک قرب ہے باقی تمام لوگوں کی نسبت سے۔ بہرحال حضرت ابراہیم کے ماننے والے، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ ابراہیمی مذاہب ہے تین، یہودیت، عیسائیت اور اسلام۔ اہل کتاب ہے عیسائی اور یہودی۔ یہ جو قرب ہوتی ہے کا معاملہ ہوتا ہے، جو شراکت جسے کہتے ہیں پنجاب میں شریکہ، وہی دشمنی زیادہ ہوتی ہے۔ اگر کہیں کا دور کا معاملہ ہے تو اس سے اتنا زیادہ اندیشے نہیں ہوتے، جتنا قرب ہوگا اندیشہ اسی سے زیادہ ہوگا۔ اس حوالے سے چونکہ اگرچہ شرعی اعتبار سے آپ دیکھیے کہ باقی کافروں کے مقابلے میں ان کے معاملے کو ہلکا رکھا گیا۔ ان کے ہاں کا ذبیحہ ہم کھا سکتے ہیں، یہودیوں کا عیسائیوں کا ذبیحہ ہو، ذبیحہ ہونا شرط ہے۔ اسی طریقے سے ان کی خواتین سے مسلمانوں کو شادی کرنے کی اجازت ہے، جبکہ اور کسی سے نہیں۔ تو شرعی احکام کے اعتبار سے تو معاملہ وہاں پر نرم ہے۔ یہاں پر انہیں خاص طور پر جو ہے نمایاں کیا گیا کہ ان کے ساتھ کوئی دوستی کا، محبت کا، ولایت کا رشتہ نہ رکھنا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء۔ اور خاص طور پر اس کا تعلق جو ہے اس آیت کے دوسرے ٹکڑے سے ہے جو ابھی میں آپ کو بعد میں سنانے والا ہوں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض۔ یہ ایک دوسرے کے ولی ہیں، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، ایک دوسرے کے حمایتی ہیں، ایک دوسرے کے مددگار ہیں، ایک دوسرے کے پشت پناہ ہیں۔ اصل میں یہ ٹکڑا ہے اس آیت مبارکہ کا، اس کے بارے میں اب عرض کر رہا ہوں کہ شاید پہلے کسی نے یہ بات نہیں کہی ہے، اسی لیے میں نے تمہید میں وہ بات عرض کر دی تھی، اس سے اوپرائیے نہیں، لا تنقضی عجائب۔ یہاں تک کہ خود میرے سامنے یہ بات اچانک آئی، تقریباً سوا ماہ قبل عید الفطر سے جو اگلا جمعہ آیا ہے اس میں میں تقریر کر رہا تھا، اسی آیت مبارکہ پر میں نے خاص طور پر جو ہے توجہ کی، تو میں حیران ہو گیا کہ اس پر میرا ذہن خود پہلے اس سے کبھی منتقل نہیں ہوا کہ بعضهم اولیاء بعض۔ یہ تو وہ بات ہے کہ جو اس صدی میں اور بتمام و کمال تو اب آ کر پوری ہوئی ہے، جس وقت قرآن نازل ہوا یہ واقعہ تھا ہی نہیں۔ یوں سمجھیے کہ پورے 1900 برس یہودیوں اور عیسائیوں میں دشمنی رہی، دوستی کب رہی ہے؟ یہ تو اچانک ذہن منتقل ہوا، یہ پیشن گوئی ہے، یہ در حقیقت نزول قرآن کے وقت مطابق واقعہ بات نہیں ہے، یہ پیشن گوئی ہے کہ جو در حقیقت اس دور میں آ کر پوری ہوئی ہے، ورنہ اس سے پہلے تو اگر غور کیا جائے تو یہ تو آپ کہہ سکتے ہیں پوٹینشلی کوئی شے ہو، جیسے کہ آم کی گٹھلی میں آم کا پورا درخت ہے، پوٹینشلی، یا اللہ تعالیٰ نے اپنے اس علم کامل کی بنا پر یہ بات کہی ہے کہ جس کا اللہ کا علم تو ماضی اور حال چونکہ سب کو محیط ہے تو مستقبل کے اعتبار سے یہ بات کہی ہے۔ بعضهم اولیاء بعض، تو اللہ تعالیٰ کا فرمانا تو اپنی جگہ درست ہو گیا، لیکن واقعاتی اعتبار سے غور کیا جائے تو بات سامنے یہ آتی ہے کہ پورے 1900 برس تک، یعنی قرآن مجید کے نزول سے 600 برس قبل اور قرآن مجید کے نزول سے 1300 برس بعد تک ان دونوں میں کہیں کوئی دوستی نہیں تھی، کہیں آپس میں ولایت باہمی نہیں تھی، کہیں ایک دوسرے کی پشت پناہی نہیں تھی، کوئی ان کے درمیان یہ رشتہ نہیں تھا۔ یہ رشتہ تو 14ویں صدی ہجری میں شروع ہوا ہے اور 15ویں صدی ہجری کے آغاز میں اپنے نقطۂ عروج کو پہنچا ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ 20ویں صدی عیسوی کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے آغاز میں اس کا ظہور ہوا ہے، اور اس کا جو آخری حصہ ہے جس میں ہم اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں اس میں اس کی تکمیل ہوئی۔ میں نے سوچا کہ خود میرا ذہن پہلے ادھر کیوں نہیں منتقل ہوا، تو مجھے جو اس کی توجیہ جو سمجھ میں آئی وہ یہ تھی کہ چونکہ جب سے ہم نے ہوش کی آنکھ کھولی ہے تو ہمارے سامنے تو یہی ہے کہ ان کی دوستی ہے،
تو ہمارا ذہن تو ظاہر بات ہے منتقل نہیں ہو سکتا تھا، وہ تو بالکل مطابق واقعہ ہے. ہم نے تو آنکھ کھولی تو یہی دیکھا کہ یہودی اور عیسائی آپس میں شیر و شکر ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، آپس میں ان لوگوں کے معاہدے ہیں، آپس میں ایک دوسروں کے لیے تعاون ہے. اس لیے ہمارے لیے تو در حقیقت جو بھی ہمارے شعور کی زندگی ہے اس میں تو یہ واقعے کے مطابق ہے. جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ تو یہ ہے کہ نزول قرآن کے وقت اور اس کے بعد بھی 1300 برس تک یہ بات واقعے کے مطابق نہیں تھی، در حقیقت اس اعتبار سے اسے پیشین گوئی قرار دیا جانا چاہیے. چنانچہ خود قرآن مجید میں 3 مقامات جو ہیں وہ میں نے نوٹ کیے ہیں. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 113 میں فرمایا وقالت اليہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست اليہود علی شیء. سیدھی سیدھی بات. یہودی کہتے ہیں کہ نصارہ کی کوئی بنیاد نہیں، بے بنیاد ہے، ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں، ان کی نفی کرتے ہیں. اور عیسائی کہتے ہیں یہودیوں کی کوئی بنیاد نہیں، بے بنیاد ہے، ان کی کوئی اساس ہی نہیں. تو معلوم ہوا کہ ایک دوسرے کی نفی. ظاہر بات ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو جنہوں نے کافر قرار دیا، مرتد قرار دیا، اپنے بس پڑتے سولی پر چڑھا دیا، تو حضرت مسیح کے ماننے والوں کے ساتھ ان کی کوئی دوستی کیسے ہو سکتی ہے؟ ماننے والوں میں وہ بھی تھے کہ جنہوں نے بہرحال انہیں اللہ کا ایک بندہ اور اللہ کا رسول سمجھا، جیسے کہ ہم محمد رسول اللہ کے بارے میں گواہی دیتے ہیں وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. پھر ماننے والے غلو میں اس سے مبتلا ہو گئے کہ انہوں نے خدائی میں شریک. اس حوالے سے قالت اليہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست اليہود علی شیء. اسی طرح آج میں نے دیکھا، پھر میں حیران ہو گیا کہ چوتھا ایک اصول بھی یہاں پر آ جائے. میں نے بارہا کہا ہے کہ اہم مضامین قرآن مجید میں کم سے کم 2 جگہ ضرور آتے ہیں، اور تھوڑا سا یا تو لفظی فرق ہوگا یا تھوڑا سا ترتیب کا فرق ہوگا. سورہ مائدہ ہی کی آیت نمبر 14 اور سورہ مائدہ ہی کی آیت نمبر 64 میں 50 آیات کے فصل سے یہ الفاظ موجود ہے وَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ. اور سورہ اسی کے آیت نمبر 64 میں وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ. ایک لفظ کا فرق ہے، اغرینا اور القینا. ہم نے ان کے مابین دشمنی اور بغض اور عداوت ڈال دی، بلکہ دونوں جگہ ہے الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک کے لیے. اس سے میں یہ نتیجہ نکال رہا ہوں، اور جو میرے سابقہ جو بھی اس موضوع پر جو میری آراء سامنے آتی رہی اس سے کامل مطابقت رکھنے والی بات ہے وہ یہ کہ یہ بڑی عارضی سی بات ہے، یہ جلدی ختم ہو جانے والی شے ہے، عارضی فنومینن ہے. اصل قاعدہ کلیہ وہی ہے اغرینا بینہم العداوۃ والبغضاء الی یوم القیامہ، اغرینا بینہم العداوۃ والقینا بینہم العداوۃ والبغضاء الی یوم القیامہ. قاعدہ کلیہ یہی. اور قیامت کے قریب ہی کہ چونکہ یہ معاملہ ہو رہا ہے لہذا اس کا اصل ظہور جو ہے دشمنی کا وہ سامنے آ جائے گا، جبکہ حضرت مسیح کے ہی ہاتھوں یہ یہودی جو ہے ختم ہوں گے، اور ان کا جو بھی آخری جو باسی کڑی میں ابال آ رہا ہے اس کا جو خاتمہ ہوگا، ان کا جو استیصال ہوگا وہ حضرت مسیح علیہ السلام ہی کے ہاتھ سے ہوگا. بہرحال اس پس منظر میں دیکھیے کہ یہود اور نصارہ کی جو باہمی دشمنی ہے اس کی میں نے کچھ تھوڑی سی تاریخ کے جو اہم نکات ہیں نوٹ کیے ہیں، انہیں میں آپ کے سامنے بھی پیش کر رہا ہوں. سب سے پہلے تو نزول قرآن سے قبل کے 600 برس جو میں نے عرض کیا اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر لیجیے. پہلے 300 برس تک عیسائی جو ہے وہ 2 اعتبارات سے پرسیکیوٹڈ تھے. اول تو یہ کہ جو بت پرست رومی تھے ان کا تشدد تھا ان پر سخت، اور یہودی اگرچہ یہودی بھی پرسیکیوٹڈ تھے رومیوں کے ہاتھوں، لیکن یہودی پھر بھی اپنی چالاکی سے کہیں نہ کہیں کوئی جگہ بنا لیتے تھے، تو وہ بھی جہاں ان کا بس چلتا تھا. ظاہر بات ہے حضرت مسیح کے ماننے والے ان کے نزدیک کافر تھے، مرتد تھے. ایک ایسے شخص کو نبی ماننے والے یا خدا ماننے والے جو ان کے نزدیک کافر اور مرتد تھا، وہ دشمنی تو ان کی تھی. تو 300 برس تک تو عیسائی جو ہے وہ یہودیوں کے ظلم و ستم کا نشانہ بھی بنے، اور یہ 300 برس ہوئے جن میں ابھی بڑی تعداد میں وہ لوگ موجود تھے جو صحیح معنی میں حضرت عیسیٰ کے پیروکار تھے، توحید پر کاربن. چنانچہ انہی میں سے تھے وہ اصحاب کہف جو صرف جان بچانے کے لیے جو ہے وہ ایک غار میں جا کر چھپ گئے تھے. وہ رومی ایمپرر جو تھا در حقیقت اس کے چیلنج کے بعد اور اس کے الٹیمیٹم کے بعد کہ اتنے دنوں کے اندر اگر باز نہیں آئے اپنے عقیدے سے تو تمہیں جو ہے سولی چڑھا دیا جائے گا یا رجم کر دیا جائے گا، تو وہ بیچارے گئے، انہوں نے جا کر ایک غار میں پناہ لی. تو پہلے 300 برس کا معاملہ تو یہ ہے کہ یہودیوں کے ہاتھوں بھی پٹائی ہوتی تھی عیسائیوں کی، اور جو بت پرست رومی تھے ان کے ہاتھوں بھی. البتہ اس کے بعد ایک انقلاب آ گیا. 4 صدی عیسوی کے آغاز میں سلطنت روما نے عیسائیت اختیار کر لی. اب عیسائیت جو ہے وہ گورننگ ریلیجن بن گیا. اب ان کے ہاتھوں پہ جو پٹائی یہودیوں کی ہوئی ہے تو ظاہر باتیں ہونی تھی، جو ان کے خدا کو سولی دینے والے تھے، یا یہ کہ جو بھی ان میں سے صحیح العقیدت تھے جو ان کے نبی اور رسول کو سولی دینے والے تھے. کیونکہ یہ عقیدہ تو عیسائیوں کا بھی تھا کہ سولی چڑھ گئے حضرت مسیح. یہ تو قرآن نے آ کے بیان کیا نا کہ وما صلبوہ وما قتلوہ، جو بھی سولی چڑھا ہے وہ حضرت مسیح نہیں تھے بلکہ وہ تو کوئی اور تھا. لیکن یہ کہ عیسائی تو آج تک بھی یہی سمجھتے ہیں کہ حضرت مسیح ہی سولی چڑھا دیے گئے.
تو جنہوں نے سولی چڑھایا اب ان کے خلاف غصہ اور جو بھی ان کے خلاف نفرت ہونی چاہیے وہ بالکل منطقی بات ہے. تو بقیہ 300 برس جو ہے اس نزول قرآن سے قبل کے ان میں پھر یہودی جو ہے شدید ترین پرسیکیوشن کا شکار رہے. البتہ اس عرصے میں بھی اگر کہیں ان کا داؤ چل گیا تو انہوں نے پھر عیسائیوں کے ساتھ وہی کچھ کیا ہے جو وہ اس سے پہلے کرتے آئے تھے. چنانچہ اس کے ضمن میں نوٹ کیجئے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے کل 50 برس قبل کا واقعہ ہے. اتفاق ایسا ہوا کہ یمن میں یہودی حکومت قائم ہو گئی. یہ تھوڑے سے عرصے کے لیے قائم ہوئی ہے. حمیر وہاں کا بادشاہ ذو نواس اس نے نجران پر حملہ کیا جو عیسائیت کا ایک بہت بڑا مرکز تھا. قتل عام کیا. بے شمار لوگوں کو وہ خندق آگ کی کھدوا کر ان میں زندہ جلایا. یہ اصحاب الاخدود والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود وهم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود. یہ سارا واقعہ اصحاب اخدود کا جو ہے یہ حضور کے ولادت سے کل 50 برس کے لگ بھگ جو ہے قبل یہ ہوا ہے. نجران میں ہوا ہے اور 20,000 کے قریب عیسائی جو ہے یہودیوں نے زندہ جلائے ہیں یا ویسے حالات. تو یہ تو دشمنی ان کی چلی آ رہی ہے. اس میں بھی 1300 برس تک مسلسل عیسائیوں کے ہاتھوں یہودیوں کی پٹائی ہوئی. یہاں تک کہ ایک واقعہ میں آپ کو نوٹ کرا دینا چاہتا ہوں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں سن 15 ہجری میں یا 636 عیسوی میں اللہ نے یروشلم فتح کرا دیا اور یہ فتح ہوا ہے ایک معاہدے کے تحت. انہوں نے خود دروازے کھولے ہیں, معاہدہ ہوا ہے. تو عیسائیوں نے یروشلم کا چارج حضرت عمر کو دیتے ہوئے یہ شرط منوائی ہے کہ یہاں یہودیوں کو اجازت نہیں دی جائے گی آباد ہونے کی. یہ ان کی طرف سے شرط تھی جو حضرت عمر نے تسلیم کی. تو اگرچہ اس معنی میں تو اوپن سٹی قرار دیا حضرت عمر نے کہ یہاں عیسائی بھی آئیں, یہودی بھی آ سکتے ہیں, ورنہ اس سے پہلے تو سن 70 عیسوی کے بعد سے لے کر اور سن 636 عیسوی تک 550 برس تک یہودی وہاں داخل نہیں ہو سکتے. اور سن 70 عیسوی میں ہی وہ ہیکل سلیمانی جو ہے سیکنڈ ٹیمپل جو تھا پہلا تو ہے وہ تو نبوکدنضر کے ہاتھوں جو ہے وہ ختم ہوا تھا. وہ تو کوئی حضرت مسیح سے 600 برس قبل کی بات ہے. جو سیکنڈ ڈسٹرکشن ہوئی ہے, دوسری مرتبہ جو یہ ہیکل جو ہے منہدم کیا گیا ہے, یہ سن 70 عیسوی میں ٹائٹس رومی کے ہاتھوں میں, اور اسی وقت سے یہ وہاں سے بے دخل کیے گئے ہیں. اس وقت سے ان کا زمانہ کہلاتا ہے ڈایاسپورا کا دور. تو اس ڈایاسپورا کے دور میں داخل نہیں ہو سکتا تھا کوئی یہودی یروشلم میں. حضرت عمر کے زمانے سے آنے کی اجازت ملی ہے, آباد ہونے کی اجازت تب بھی نہیں. آباد ہونے کی اجازت تو 1917 میں ہوئی ہے, وہ میں بات کرتا ہوں. بہرحال یہ مسلسل یہودیوں کی پٹائی یورپ میں. بات پھر دوبارہ عرض کر رہا ہوں اگرچہ میں نہیں چاہتا تکرار کرنا وقت کی کمی کے پیش نظر, کہ ایک ایسی قوم جس نے کہ رفتہ رفتہ حضرت مسیح کو الوہیت میں شامل کر دیا. پہلے تو وہ لوگ تھے جو توحید کے قائل تھے, حضرت مسیح کو ایک انسان, اللہ کا ایک بندہ, اللہ کا ایک نبی, ایک رسول سمجھتے تھے. ہوتے ہوتے تو اب عیسائیت جو ہے وہ در حقیقت وہ تثلیث کے عقیدے پر ان کا اجماع ہو چکا ہے, اور گویا کہ اقانیم ثلاثہ میں سے ایک اقلوم کی حیثیت سے حضرت مسیح بھی. تو جس قوم نے ان کو مرتد قرار دیا تھا, واجب القتل قرار دیا تھا, سولی پر چڑھوایا تھا, ان کے ساتھ دوستی کا کیا سوال؟ دشمنی, نفرت ان کے خلاف, یہ تو اس کا منطقی نتیجہ. اس میں البتہ رفتہ رفتہ ایک بڑی یوں سمجھیے کہ ہوشیاری کے ساتھ یہودیوں نے ایک راستہ پیدا کیا یورپ کے عیسائیوں کے دلوں کو کچھ نرم کرنے کے لیے, یا یوں کہیے کہ ان کے اوپر قابض ہونے کے لیے. اور بڑی حیرت ناک بات ہے, اس کو میں چاہتا ہوں اچھی طرح آپ سمجھ لیں تاریخ کے حوالے سے. جب مسلمانوں نے حملہ کیا ہے اسپین پر 712 عیسوی 93 ہجری میں, یہودیوں نے مدد کی مسلمانوں کی, کیونکہ دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے. ہسپانیہ خاص طور پر شدید پرسیکیوشن کا علاقہ تھا عیسائی یہودیوں کے لیے, اور ویسے پورا یورپ تھا. انہوں نے جب مسلمان حملہ آور داخل تو مدد کی. نتیجہ کیا نکلا کہ ہسپانیہ جو ہے پھر مسلم اسپین خود ان کے کہنے کے مطابق, اب ظاہر بات ہے یہ محسن تھے, انہوں نے مدد کی تھی فتح کرنے میں, تو یہ پریولیج لوگ رہے, وہاں مراعات یافتہ رہے, انہیں جو سہولتیں حاصل ہوئیں, انہیں جو براعت حاصل ہوئی, اسے یہ یہودی مانتے ہیں کہ ہمارے ڈایاسپورا کا گولڈن پیریڈ مسلم اسپین ہے. وہاں جو عروج حاصل ہوا, وہاں جو آزادیاں حاصل ہوئی, وہاں جو انہیں مواقع ملے, یہ ان کا گولڈن پیریڈ ہے ڈایاسپورا کا, خود اپنے قول کے مطابق. پوری دنیا میں کہیں اور نہ امن تھا ان کے لیے, نہ سکون تھا, نہ چین, ہر جگہ نفرت, ہر جگہ تشدد, پرسیکیوشن, سوائے ایک مسلم اسپین.
یہاں سے انہوں نے عیسائی یورپ کی پشت میں نقب لگائی، اور وہ نقب کس طور سے لگائی؟ جیسے جیسے اسلام کی تعلیم اور علم کا احیاء جو مسلم اسپین میں ہوا مسلمانوں کے ہاتھوں، یہ جیسے جیسے اسپین سے مختلف یورپی ممالک کی طرف اس کی رو چلی ہے، اس میں تین چیزیں انہوں نے مزید شامل کر دی۔ یوں سمجھیے کہ جو چیز اعتدال کے ساتھ اسلام میں ہے اس میں ایک انتہائی رنگ پیدا کر دیا۔ وہ کیا؟ آزاد خیالی، ہر شخص کو پورا اختیار ہونا چاہیے، جو چاہے وہ مانے، جو چاہے بیان کرے۔ نتیجہ کیا نکلا کہ عیسائی یورپ پر عقیدے کی گرفت کمزور ہو گئی، اس سے انہوں نے فائدہ اٹھایا۔ نمبر دو، آزادی عمل، فریڈم آف ایکشن۔ نتیجہ کیا نکلا؟ اخلاقی آوارگی۔ اسی چیز کو، چیز اچھی ہے، آزادی بڑی اچھی ہے، لیکن آزادی بھی کچھ حدود کی پابند ہونی چاہیے۔ مادر پدر آزادی تو بہرحال کوئی اچھی شے نہیں ہے، آزادی کچھ حدود کے اندر، پابندی کے ساتھ آزادی۔ جب مجرد آزادی، مطلق آزادی ہوگی تو وہ تو مجھے اب یاد آ رہے ہیں وہ اشعار کہ جو اکبر الہ آبادی نے کہے تھے انگریز کے دور میں کہ گورنمنٹ کی خیر یارو بناؤ، گلے میں جو آئے وہ تانے اڑاؤ، کہاں ایسی آزادیاں تھی میسر ان الحق کہو اور پھانسی نہ پاؤ۔ یہی تو کیا تھا غلام احمد قادیانی نے جب دعوی نبوت کیا ہے، اور جب اس کا خط پہنچا ہے امیر دوست محمد والی کابل کے پاس، اس نے جواب میں ایک جملہ لکھ کے بھیجا، ایجا بیا، یہاں آ کے کرو ذرا دعوی نبوت کا، پھر تمہیں پتا چلے کہ نبوت کا دعویٰ کرنے کا مطلب کیا ہے۔ ایجا بیا، یہ خط کیوں بھیج رہا ہو، خود آؤ نا۔ تو انگریز کی گود میں بیٹھ کر تو جو چاہو دعوے کرو، تو گورنمنٹ کی خیر یارو مناؤ، گلے میں جو آئیں وہ تانے اڑاؤ، کہاں ایسی آزادیاں تھی میسر ان الحق کہو اور پھانسی نہ پاؤ۔ یہی در حقیقت وہ نقطہ ہے، آزادی رائے، لہذا جو چاہو، اور آزادی اظہار، جو چاہو بکو، آزادی عمل، چاہے ننگے ہو کر سڑکوں پہ نکل آؤ، آزادی عمل۔ اس سے اخلاقی آوارگی اور جنسی جو آوارگی کا طوفان ہے وہ یورپ میں پیدا کیا یہودیوں نے۔ اور تیسری چیز تھی آزاد معیشت، فری اکانومی، جس کے راستے سے سود کے اوپر جو پابندی تھی وہ ختم کروا دی۔ یہ لقب ہے، یہ تین ان کے ہتھیار تھے جن سے انہوں نے جو کرسچین یورپ ہے اس کو زیر کیا ہے، اور ہوتے ہوتے پھر صورت وہ بن گئی جس کے علامہ اقبال مشاہدہ کر آئے تھے اس صدی کے آغاز میں، فرنگ کی رگے جاں پن گئے یہود میں۔ یہ تبدیلی ہوئی ہے یوں سمجھیے تقریباً 1300 برس کے دوران۔ مذہبی سطح پر یہودی رہا پرسیکیوٹڈ، لیکن اندر ہی اندر ان تین ذرائع سے انہوں نے، اور خاص طور پر نوٹ کر لیجئے جو پروٹیسٹنٹ عیسائیت تھی، جو در حقیقت انہی تین چیزوں کا ایک نتیجہ تھی، عیسائیت میں جو نتیجہ ظاہر ہوا، آزادی خیال، آزادی عقیدہ، آزادی قول، آزادی عمل، یہ سب جو ہے اسی کے حوالے سے پروٹیسٹنٹزم جو ہے پیدا ہوا، تو یہ اعلی کار بنا ہے یہود کا۔ اور آج ویسٹ جو ہے وائٹ اینگلو سیکسن پروٹیسٹنٹ، وہ سب سے زیادہ اعلی کار ہے یہودیوں کی، جن کا سرغنہ یا سر خیل اس صدی کے آغاز میں برطانیہ تھا، اور جن کا سرغنہ اور سر خیل اس وقت امریکہ۔ یہ میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ یہ تقریباً 1300 برس میں تدریجاً یہ تبدیلی پیدا ہوئی ہے، لیکن اس کی تکمیل جو ہوئی ہے، بلکہ اس میں اعلان کر یہ بھی وضاحت کر دوں کہ اس 14ویں صدی ہجری میں اور 20ویں صدی عیسوی کے آغاز سے تدریجاً لینڈ مارکس کیا ہے اس کے؟ 1917 اعلان بالفور، یعنی سن 70 عیسوی کے بعد 1917 میں اعلان بالفور کے ذریعے سے جو برطانیہ کے ذریعے ہوا، انہیں حق دے دیا گیا دے کین سیٹل ان پیلسٹائن، اب آباد ہو سکتے ہیں۔ وہی عیسائی کہ جنہوں نے حضرت عمر کے سامنے یہ شرط رکھی تھی کہ انہیں یہاں آباد ہونے کا حق نہیں ملے گا، زیادہ سے زیادہ یہاں آنے کی اجازت ہو جائے گی، آباد ہونے کا نہیں۔ 1917 میں بالفور ڈیکلریشن کے ذریعے سے تسلیم کر لیا گیا they have a right to settle in Palestine۔ اب یہ گھسے اور اپنی دولت کے بل پر انہوں نے وہاں زمینیں خریدی، رقبے خریدے، غریب جو پہلے فلسطینی مسلمان تھے انہیں بے دخل کیا۔ وہ جو روایت ہے کہ اونٹ جو ہے جب داخل ہو جاتا ہے بدو کے خیمے میں تو پھر اونٹ اندر ہوتا ہے، بدو باہر ہوتا ہے، وہ حال ہوا فلسطینیوں کا 1917 میں پہلی مرتبہ اس کا آغاز ہوا۔ 1948 میں اسرائیل کی ریاست وجود میں آ گئی، اور یہ آئی اب یو این او کے ذریعے، وہ یو این او کے جو تقریباً اعلی کار ہے امریکہ۔
اس لیے کہ ویسٹ کی قیادت اس عرصے میں تبدیل ہو چکی ہے برطانیہ سے امریکہ کی۔ 1967 میں اس اسرائیل نے اپنی حدود کی توسیع کی۔ 1973 میں جبکہ کم سے کم مصریوں نے اپنی 1967 کی شکست کا کلنک کا ٹیکہ دھو دیا تھا، بار لیو لائن کراس کر لی، پھر تاریخ انسانی میں اسے کہا گیا تھا ایئر برج قائم ہوا ہے۔ امریکہ سے اسلحہ لے لے کر ہوائی جہاز جس تعداد میں آئے ہیں فلسطین یہ اسرائیل ان کی مدد کے لیے، وہ بالکل کہتے ہیں جیسے کہ کوئی پل بن گیا ہو، یعنی اگر ایک دو منٹ کے بعد ایک جہاز اڑ رہا ہے تو وہ تو گویا کہ اگر آپ دیکھیں گے تو فضا جو ہے وہ گویا کہ امریکہ سے لے کر اور اسرائیل تک وہ ایک پل بنا ہوا آپ کو نظر آئے گا، اسے ایئر برج کہا گیا تھا، اور اس کے ذریعے سے اتنی بڑی مقدار میں اسلحہ پہنچایا گیا، تب کہیں جان بچی تھی، ورنہ گولڈا مائر نے یہ لکھا ہے خود اپنی خود نویس سوانح حیات میں کہ میں نے خودکشی کا فیصلہ کر لیا، دیٹس دی اینڈ آف دی گیم، ختم ہو گیا ہمارا کھیل، اسرائیل تو ختم ہو گیا، بارلی لائن کراس کر کے مصری آگے آ گئے، لیکن یہ کہ امریکہ نے اسے بچایا۔ یہ لینڈ مارکس ہے اس صدی کے، یہ 4 سن ذہن میں رکھیے، 1917، 1948، 1967، پھر 1973۔ لیکن اس عمل کی اب جو آخری سٹیج ہے تکمیل کب ہوئی ہے؟ عیسائیت کا اور یہودیت کا گٹھ جوڑ اب کیسے مکمل ہوا ہے؟ اب تک جو ہے سارا ان کا عمل دخل جو تھا، تسلط جو تھا، وہ صرف پروٹیسٹنٹس پر تھا۔ بڑی عیسائیت کیتھولک عیسائیت ہے، زیادہ بڑی تعداد جو ہے 2.25 ارب اس وقت عیسائی دنیا میں ہے، جن میں 90 کروڑ کیتھولکس، گویا کہ آدھے سے زیادہ کیتھولکس ابھی تک ان کے دشمن تھے، بلکہ ان کے عوام کے اندر اب بھی دشمنی پائی جاتی ہے۔ لیکن یہ کہ آخر کار انہوں نے جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے، یہ حال ہی کے واقعات ہیں، یہ تو آپ لوگوں کے اپنے بھی یادداشت میں ہوں گے، کس طریقے سے انہوں نے رام کیا ہے کیتھولسزم کو۔ پہلے تو پوپ صاحب سے ایک ڈکری حاصل کر لی، ایک فرمان حاصل کر لیا کہ عیسیٰ کو سولی دینے کے یہودی مجرم نہیں ہیں۔ 1950 برس تک جو بات کہتے رہے، بہرحال ہے تو پوپ کو تو حق حاصل ہے، وہ تو امام معصوم ہے، جو چاہے کہہ دے، غلطی تو وہ کر ہی نہیں سکتا، لہذا اسے تو اختیار اس کا مطلق حاصل ہے، تاریخ بدل دی۔ بری ہو گئے یہودی حضرت عیسیٰ کو سولی دینے سے، تاریخ بدل دی۔ وقت کی کمی ہے ورنہ میں اصل میں نہیں رہا جا رہا، عرض کر دوں میں نے 1962 میں، جبکہ مجھے کم سے کم 10 برس ہو گئے تھے، فلم دیکھنا میں نے بند کر دیا تھا، دیکھا کرتا اپنی نوجوانی میں، ابھی جمعیت سے فعال تعلق سے قبل 10 برس بعد میں نے پہلی پکچر دیکھی ہے کراچی میں، دی کنگ آف کنگز، اور یہ حضرت عیسیٰ کی لائف پر تھی، اس لیے مجھے بڑی دلچسپی ہو گئی تھی۔ جیسے جیسے درس قرآن کے ساتھ مناسبت ہوئی، پھر بائبل، خاص طور پر یہ جو گاسپل ہیں چاروں، ان میں سے بھی سینٹ میتھیو کی گاسپل، اس سے مجھے ایک بڑی قلبی ایک یعنی انس کی کیفیت پیدا ہوئی۔ تو مجھے جب موقع ملا، کراچی میں تھا میں اس زمانے میں، 1962 کی بات ہے، تو کنگ آف کنگز پکچر آئی، حضرت مسیح کی لائف میں نے دیکھی۔ پھر یوں سمجھیے کہ اس کے کوئی اب یہ ہوا ہوگا اس کے 10-15 سال بعد امریکہ میں مجھے پھر کچھ خواہش پیدا ہوئی کہ میں وہ پکچر دیکھوں۔ تو وہاں چونکہ یہ چیزیں ویڈیوز میں مل جاتی، میں نے منگوائی ویڈیو، تو بالکل تبدیل شدہ وہ ساری اور انتہائی گھٹیا بات کر دی گئی کہ اب اس میں کوئی منطق بنتی ہی نہیں، اس لیے کہ جب آپ تاریخ کو بدلیں گے تو سارا چھوڑا کبرا یا تو پوری تاریخ نئے سرے سے لکھیے، ورنہ یہ کہ اچانک آپ تاریخ کے ایک واقعے کو کہ جو چلا آ رہا ہو لنکس کے ساتھ اس کو بدل دیں گے تو سارا کا سارا معاملہ ختم ہو جائے۔ بہرحال پہلا کام تو انہوں نے یہ کیا کہ پوپ سے اعلان برات کرا لی کہ یہ یہودی بحیثیت قوم مسیح کو سولی دینے کے مجرم نہیں۔ اس کے بعد آپ نے حال ہی میں سنا ہوگا ویٹیکان نے اب تسلیم کر لیا ہے اسرائیل کو ایک ریاست کے طور پر، یہ دوسرا قدم ہے۔ اور ویٹیکان جو کہ ایک چھوٹی سی مذہبی ریاست ہے، اس کا سفارت خانہ اب قائم ہونے والا ہے، یروشلم میں قائم ہے۔ اور تیسری خبر میں نے اپنی بعض تقریروں میں پہلے بھی عرض کیا ہے کہ ابھی جو یہ چل رہی تھی مصالحت، جو رات کی خبر ہے کہ طے ہو گئی ہے بات، اور اب دستخط ہونے والے ہیں PLO اور اسرائیل کے مابین قاہرہ میں، وہ جو آخری ابھی گفت و شنید ہوئی ہے، تقریباً بات طے ہو گئی، جو بھی طے ہوئی اس کی تفاصیل بعد میں آئے گی۔ درمیان میں آپ کو معلوم ہے کہ مسجد الخلیل میں جو بھی میسیکر ہوا ہے ایک یہودی ڈاکٹر کے ہاتھوں، اس کی وجہ سے اس گفت و شنید میں تعطل پیدا ہو گیا۔ دوبارہ اس گفتگو کو شروع کرانے کے لیے امریکہ کی طرف سے PLO پر دباؤ ڈلوانے کے لیے اسحاق رابین گیا کلنٹن سے ملنے کے لیے، وہاں سے واپسی پر درمیان میں سٹاپ اوور کیا ہے روم، اور پاپائے روم کی خدمت میں حاضری دے کر ملاقات فرما کر، اور اسے دعوت دی ہے کہ آپ آئیے یروشلم وزٹ کیجئے، اسرائیل آئیے، اور دعوت قبول ہو گئی۔ مزید برآں اس نے کوئی شے پیش کی پاپائے روم کو یہ کہہ کر کہ یہ شے حاضر ہے، 3000 برس تک تو ہم نے اس کی حفاظت کی ہے، اب اس کی حفاظت آپ کو کرنی ہے۔
بس میں مس یہ کر گیا تھا BBC کے پروگرام میں اس وقت کہ وہ شے کیا تھی، ابھی تک میں معلوم نہیں کر سکا کیا چیز دی ہے۔ 3000 سال تک تو ہم نے حفاظت کی اس کی، اب اس کی حفاظت آپ کے ذمے ہے۔ یوں سمجھیے کہ یہ در حقیقت کلائمیکس ہے۔ اب پورا عالم عیسائیت اور یہودیت یہ بالکل یکجان دو قالب ہو چکے ہیں۔ گویا کہ یہ الفاظ بعضهم اولیاء بعض، آج جس طریقے سے یہ بات ایک حقیقت واقعی کا رنگ اور روپ جو ہے وہ اختیار کر کے دنیا میں سامنے آئی ہے، پچھلے 2000 برس تک یہ بات کبھی نہیں تھی، نزول قرآن کے وقت بھی نہیں تھی۔ گویا کہ یہ پیشین گوئی تھی کہ جو آج پوری ہو رہی ہے کہ ہم نے انقلاب چرخ گردہ یوں بھی دیکھے۔ یہ صورتحال در حقیقت تبدیل ہوئی ہے تدریجاً اور آج اس نقطۂ رجوع کو پہنچی۔ اور اسی کے حوالے سے ذہن میں رکھیے، وہ میں نے پہلے اپنی بات تقاریر میں تذکرہ کیا ہے کہ ایک حواری یہ حضرت مسیح یوحنا، ان کے جو مکاشفات ہیں، جو نیو ٹیسٹمنٹ کی آخری کتاب ریویلیشن، اس میں ان کے کچھ مکاشفات ہیں، اللہ تعالیٰ نے کچھ انہیں چیزیں دکھائی ہیں کہ کیا کچھ حالات جو ہیں پیش آنے والے ہیں۔ تو ان میں جو ایک مکاشفہ ہے ان کا کہ قیامت کے قریب کے حالات و واقعات کے تذکرے میں ایک بہت خونخوار درندہ جس کے 7 سر ہے اور 10 اس کے سینگ ہیں، بہت خونخوار، اور اس پر ایک عورت سوار ہے جو بدکاری کا مجسمہ ہے۔ بین ہی یہ شکل بن چکی ہے عالم عیسائیت، وہ خونخوار درندہ جس کے کہ 7 سر ہیں، اب اللہ جانے یہ 7 ہے یا جو بھی ہو، ان کی تعبیر جو بھی کی جا سکتی ہے، اور پھر ان کے جو 10 ہارنز ہیں، 10 اس کے جو سینگ ہے، اس میں ممکن ہے کہ 10 ایٹمک پاورز وغیرہ، واللہ عالم یہ تو ہوگا، لیکن میں تو مکاشفے کا اس حوالے سے کہ سوار کون ہے، ایک عورت سوار ہے۔ وہ عورت ہے یہ اسرائیل کی ریاست، اور اس کو عورت جو دیکھا انہوں نے صحیح دیکھا، قرآن نے بھی یہی کہا۔ قرآن کا یہ کہنا ہے مسلمانوں یہ کبھی تم سے کھلے میدان میں جنگ نہیں کر سکیں گے، بالکل عورتوں کی طرح فصیلوں کے پیچھے سے یا چھتوں کے اوپر سے جو اینٹیں برسایا کرتی تھی کبھی دیہات میں، اب بھی اگر کہیں معاملہ ہوتا ہوگا تو یہی ہوتا ہے، مرد جو ہے وہ گلیوں میں لڑتے ہیں اور عورتیں اوپر سے جو ہے وہ اینٹیں برساتی ہیں، بالکل اسی طرح کا معاملہ ان کا رہا ہے۔ وہی کردار ہے کہ جو حضرت مسیح علیہ السلام کے ان حواری کو وہ نظر آیا اپنے مکاشفے میں، ایک عورت نہایت بدکار عورت ہے جو سوار ہے ایک نہایت خونخوار درندے کے اوپر، جس درندے کے 7 سر ہیں اور 10 سینگ ہیں۔ یہ ہے وہ در حقیقت نیو ورلڈ آرڈر، اور اس کی یوں سمجھیے کہ روحانی سطح پر جو حقیقت، جو اس کی اصلیت ہے کہ جو اللہ کے ایک نیک بندے نے آج سے 1900 برس قبل دیکھی تھی۔ اب آئیے اس حوالے سے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، ہمارے لیے تو یہ حکم کہ ان کے ساتھ بالکل دوستی نہ کرو۔ ویسے تو کفار سے دوستی نہیں ہو سکتی، ایمان کا تقاضا یہ ہے، دوستی صرف اللہ کے ساتھ، اس کے رسول کے ساتھ اور اہل ایمان کے ساتھ، تو یہ ایمان کا لازمی تقاضا۔ اس لیے اگلے گروپ میں یہ بات بہت تفصیل سے آئی ہے، جو 3 آیتیں جو ہیں جن کا مجموعہ دوسرا ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون ومن یتول اللہ ورسولہ والذین آمنوا فإن حزب اللہ هم الغالبون۔ یہ تو شرط لازم ہے کہ تمہارا رشتہ ولایت، تمہاری دوستی، تمہاری محبت پہلے اللہ سے، پھر اس کے رسول سے، پھر صرف اہل ایمان سے۔ اگر اس معیار پر مسلمان پورے نہیں اتریں گے، اللہ کی مدد کبھی نہیں ملے گی اور غلبہ کبھی نہیں آئے گا۔ یہ 2 آیتیں دوسرے گروپ کی ہیں جس کا کہ میں نے ابھی بیان کر دیا ہے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون۔ اہل ایمان تمہارا ولی نمبر 1 اللہ ہے، ولی نمبر 2 اللہ کے رسول ہے، اور پھر باقی اہل ایمان بھی صرف نام کے اہل ایمان نہیں، الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، جو نماز قائم کریں، زکات ادا کریں، اور زکات ادا کریں جھک کر، وهم راکعون، اپنا احسان نہ سمجھے بلکہ یہ سمجھے کہ جس نے وہ زکات قبول کی ہے اس نے مجھے میری ایک ذمہ داری سے بری کر دیا ہے، ان کا احسان مانے۔ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، جو اس معیار پہ پورے اتر آئیں گے کہ جو دوستی رکھیں گے اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اہل ایمان سے، تو یہ حزب اللہ غالب ہو کر رہے گی۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہ تعالی ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ اس اعتبار سے اس آیت پر غور کیجئے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض۔ آگے فرمایا وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، بہت سخت، جو کوئی بھی تم میں سے ان کے ساتھ دوستی کرے گا وہ انہی میں سے شمار ہوگا۔ یہ بالکل وہی بات ہے جو حضور نے فرمائی، جو میری سنت سے اعراض کرے گا فلیس منی، من رغب عن سنتی فلیس منی۔
جیسے میری سنت پسند ہے کہ میری سنت سے اعراض کرتا ہے مجھ سے پسند ہے، اسی طریقے سے یہ اللہ کے اس اتنے تاکیدی حکم کے باوجود تم انہی سے دوستی کرو گے تو ظاہر بات ہے پھر تمہارا اللہ کی نگاہ میں تمہارا شمار انہی میں ہوگا. وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، انہی میں سے. اب میں یہ چاہتا ہوں کہ پہلے ان کا ترجمہ دونوں آیتوں کا مکمل کر دوں. ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین، یہ پھر اسی تحدید اور تنبیہ کے اندر مزید زور. اللہ ایسے ظالموں کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا. جب اللہ نے کہہ دیا دوستی مت کرو پھر بھی کرتے ہو تو گویا کہ تم اللہ تعالیٰ کی ہدایت، اللہ کی توفیق، اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت اس سے محروم ہو. اللہ ایسے ظالموں کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا. اس کے بعد فرمایا فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ. جب اس میں مخاطب حضور بھی ہے، حضور کے ساتھ بالواسطہ تمام اہل ایمان. فَتَرَى تو تم دیکھو گے یا تم دیکھتے ہو جن کو فی قلوبہم مرض، ان کو جن کے دلوں میں روگ ہے، نفاق ہے. یہ لفظ قرآن مجید میں خاص طور پر نفاق کی ابتدائی سٹیجز کے لیے آتا ہے. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، یعنی یوں سمجھیے جن کے دلوں میں ایمان نہیں ہے. فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ، وہ تو انہی میں گھسنے کی کوشش کرتے ہیں. انہی کے ساتھ دوستی، انہی کے ساتھ پینگے بڑھانا، انہی کے پاس جانا. جیسے ایک بڑی پیاری حدیث میں الفاظ آتے ہیں لا ملجا منکا ولا ماوا الا الیک، اے اللہ تجھ سے بچ کر جانے کی جگہ کون سی ہے؟ تیری پکڑ، تیری سزا، تیرے عتاب سے بچ کر بھی جانے کی پناہ بھی تو تیرے ہی پاس ہے. لا ملجا منکا، ملجا کہتے کہیں جا کر آپ اپنے لیے پناہ تلاش کر دیں. ماوا لا ملجا منکا، تجھ سے بھاگ کر جاؤں تو کہاں جاؤں؟ لا ملجا منکا ولا ماوا الا الیک. یہ حال ہے منافقوں کا کہ ان کے لیے ملجا اور ماوا وہی یہود، وہی نصارہ، وہی ان کا سارا مالیاتی نظام یہی ہے کہ گھسے جا رہے ہیں اسی کے اندر. اب دیکھیے تعویل خاص کے اعتبار سے یہ مدینے کے منافقین تھے. تعویل عام کے اعتبار سے میں بعد میں عرض کروں گا کہ کون کون جو ہے اس حکم کے تحت آ رہے ہیں، اس کا اطلاق کس کس پر ہو رہا ہے. ابھی تو الفاظ نوٹ کر لیجئے. فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ، تو تم دیکھتے ہو ان لوگوں کو جن کے دلوں میں روگ ہے کہ وہ انہی کے اندر گھستے ہیں، کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، انہی کی دوستی، انہی کی حمایت، انہی کی سرپرستی حاصل کرنے کے لیے دن رات کوشاں. ایسے پیارے الفاظ ہیں، ایک لفظ میں ترجمہ ممکن نہیں. یسارعون فیہم، مسارعت، سرعت. اب یہ سرعت کا لفظ جلدی کے لیے بھی آتا ہے، طاقت کے لیے بھی آتا ہے. سرعت، اس سرعت کے لیے پوری اپنی تندہی کے ساتھ، اور پھر مسارعت یہ در حقیقت مقابلہ، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش میں ہے کہ ہمیں سرپرستی حاصل ہو جائے، ایک دوسرے سے جو ہے اس میں آگے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں، مقابلہ کر رہے ہیں. یسارعون فیہم، انہی کے اندر پوری تندہی کے ساتھ انہی میں گھسنے کی کوشش کر رہے ہیں. یقولون نخشی ان نصطفیبنا دائرہ، کہتے یہ ہے کہ اندیشہ ہے کہ ہم پر کوئی مصیبت نہ آئے، کوئی گردش فلک نہ آ جائے. کیا کریں، آخر کوئی پناہ چاہیے، کوئی مدد چاہیے، کہیں نہ کہیں تو بچنے کے لیے صورت ہو. آخر بھارت اتنا بڑا دشمن ہے، کوئی تو ہمیں پشت پناہ چاہیے، کوئی تو مددگار چاہیے، کہیں سے تو ہمیں سپورٹ ملے گی. میں نہیں وہ بات اس وقت مجھے یاد آ گئی جو میں عرض کر چکا ہوں اپنی تقریر میں. یہ 1953 کا واقعہ ہے. اس وقت کے وزیر اعظم نے یہ الفاظ مجھ سے کہے تھے. ساری پالیسی ہماری اسی کے اوپر بیس کر کے چل رہی ہے آج تک. 1953 اس وقت کے وزیر اعظم ناظم الدین خواجہ ناظم الدین صاحب، میں اس وقت طلبہ کا ایک وفد لے کر ان کی خدمت میں حاضر ہوا تھا. اس وقت یہ ابھی سیٹو سینٹو وغیرہ، میڈو بلکہ مڈل ایسٹ ڈیفنس آرگنائزیشن، اس کی باتیں چل رہی تھی. تو میں نے عرض کیا یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ پہلے تو انہوں نے کہا بھائی دیکھیے یہ تو ملکی معاملات ہیں، آپ طالب علم ہیں، آپ کو اس سے کیا تعلق. اس وقت وہ عجیب سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی کوئی ہمت بھی عطا ہو گئی، حالانکہ وہ وزیر اعظم تھے. گورنر ہاؤس میں یہاں پہ ملاقات ہو رہی تھی. میں نے کہا جناب آپ تو ان معاہدوں کے اندر باندھ کر رخصت ہو گئے، اس ملک کو سنبھالنا تو بعد میں ہم نے، تو ہمیں نہیں بتائیں گے تو کیسے بات ٹھیک ہوگی. اچھا پوچھیے. پھر جب کہا تو سادہ ترین الفاظ میں، کیونکہ وہ بڑے سادہ مزاج ہیں. دیکھیے پنڈت جی تو نہیں چاہتے نا کہ پاکستان رہے، اور ہمارے اندر تو طاقت نہیں ہے نا پنڈت جی کا مقابلہ کرنے کی. پنڈت جی پنڈت نہیں بھارت، تو ہمیں تو کوئی مدد چاہیے نا. 3 جملوں میں سارا سغرا کبرا ہے. لیکن ذرا نوٹ کیجئے یہ آیت کیسے منطبق ہو رہی ہے. فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، ہمیں نہ اللہ پر یقین تھا، نہ اس وقت تھا، نہ آج ہے. نہ ایمان کی دولت اس وقت نصیب تھی، نہ آج ہے.
تو نظر تو وہی آئے گا، امریکہ بہادر یا کوئی اور جو بھی مغربی ہمیں سہارا مل سکتا ہو. یا تو اللہ پر یقین ہو تو وہ تو بالا ترین اقتدار ہے، اس کا اختیار اس کا ہے. ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہاری مدد کرے تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا. وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، اگر وہی تمہارا ساتھ چھوڑ دے تو کون ہے جو تمہاری مدد کر سکے گا اس کے بعد. سیدھی سیدھی بات. تو یہ تو فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، جن کے دلوں میں روگ ہے، ایمان نہیں ہے، نہ اللہ پر ایمان نہ اللہ کی مدد پر یقین، تو کہاں جائے آخر. 3 جملے ہیں، یہی ہے ہماری آج تک کی پوری فورن پالیسی. 3 جملوں کے اندر ہے. یہ زیادہ یوں کہیے کہ سادہ الفاظ ہے، ننگے الفاظ ہے، ڈپلومیسی کی شوگر کوٹنگ کے اندر نہیں ہے. باقی بات تو یہی فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم، اور یہ تو بڑی میں پرانی بات 40 سال پرانی بات کر رہا ہوں، میں تو آج کے حوالے سے ذرا بات بعد میں کروں گا. تو تم دیکھو گے ان کو کہ جن کے دلوں میں روگ ہے کہ انہی میں گھستے چلے جائیں گے یا گھستے چلے جا رہے ہیں، اور کہتے کیا ہے، نقشہ تصیبنا دائرہ، ہمیں اندیشہ ہے کوئی بڑی مصیبت آ جائے، گردش فلک آ جائے، کوئی ہمارے اوپر مصیبت آ جائے، آخر ہمیں کوئی سہارا چاہیے. فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ، تو ہو سکتا ہے اللہ فتح لے آئے اہل ایمان کے حق میں، یا کوئی اور اللہ اپنے پاس سے کوئی ایسی بات ظاہر کر دے. فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَصَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ، کہ پھر انہیں جو کچھ وہ اپنے دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں اس پر ندامت کا سامنا کرنا پڑے. یہ ان منافقین مدینہ کے احوال کے، کیونکہ فتح قریب تھی، آنے والی تھی. یہ سورہ مائدہ کے نزول کے بعد پھر دیر کتنی رہ گئی تھی، جو میں نے ابھی عرض کیا تھا شروع میں، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. تو اس کے بعد کیسی حالت، کیا حالت ہوا ہوگا ان منافقین کا کہ ہم کیا سمجھ رہے تھے، ہو کیا گئے. من درتے خیال ہے، مفلک درتے خیال، ہم یہودیوں کا سہارا پکڑ رہے تھے، یہاں یہ ہے کہ ان کا قلع قما ہو گیا، اللہ کے دین کا بول بالا ہو گیا. وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور اس روز کہیں گے اہل ایمان، أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، کیا یہ ہیں وہ لوگ جو کہ بڑی قسمیں کھا کھا کر اپنی امکانی حد تک کہا کرتے تھے کہ انہم لمعکم، کہ وہ تمہارے ساتھ ہیں، حبطت اعمالہم، ان کے اعمال سارے ضائع ہو گئے، فاصبحوا خاسرین، اور وہ خسارہ پانے والے، تباہ و برباد ہونے والے بن کر رہے. یہ منافقین مدینہ جو ہے ان کا گویا کہ انجام، ان کی حسرت اسلام کے غلبے کے بعد یہ، اور یہی جب اسلام کا عالمی غلبہ دوبارہ ہوگا تو پھر یہی کیفیت ہوگی ان کی، جو انہی شکوک و شبہات کے اندر آج مبتلا ہے. لیکن بہرحال وہ دور تو ہمارے سامنے ابھی موجود نہیں ہے، وہ تو مستقبل کے پردے میں مستور ہے، چھپا ہوا ہے. لیکن ایک مرتبہ تو یہ حقیقت جو عالم واقعہ میں سامنے آ چکی کہ اللہ کے دین کا بول بالا ہو گیا. اب ان آیات کو سامنے رکھ کر ذرا جائزہ لیجیے، اس وقت ہم عالم اسلام اس حوالے سے کہاں کھڑے ہیں. یہ جو بھی نیو ورلڈ آرڈر اور عیسائیت اور یہودیت کا گٹھ جوڑ، اس کے حوالے سے عالم اسلام کا جائزہ، کہ حکم ہمیں یہ ہے کہ ان سے دوستی مت کرو. حال ہمارا کیا ہے؟ عالم اسلام کو میں چاہتا ہوں کہ پہلے اپنے ذہن میں جغرافیہ اس کا لے آئیے. اور آج سے 20 برس قبل میں نے ایک مضمون لکھا تھا حالت اعتکاف میں، جو ایک تو ہمارا چھوٹا سا کتاب کا ہے، سلسلہ اشاعت تنظیم اسلامی نمبر 2، تنظیم اسلامی کا تاریخی پس منظر، یہ بہت مختصر سا ہے، اس میں وہ مضمون موجود ہے. اور ابھی جو ایک نئی کتاب میری چھپی تھی، جو پچھلی گزشتہ عید الفطر کے موقع پر میں نے تقریر کی تھی، اس کے مضامین پھر نوائے وقت میں آئے، تو سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی، حال اور مستقبل، اس کتاب میں بھی میں نے وہ مضامین جو ہے مزید وضاحت کے ساتھ بیان کر دیے. اس میں میں نے ایک تشبیہ دی تھی کہ عالم اسلام مجھے گلوب پر ایسے نظر آتا ہے جیسے ایک عقاب ہے جو اپنے پر پھیلائے ہوئے دونوں بازو محو پرواز ہے. عقاب کا جو اصل جسم ہے وہ ہے جزیرہ نما عرب، اور پھر یہ شام اور عراق، ادھر سے خلیج فارس آ رہی ہے، ادھر سے خلیج عقبہ آ رہی ہے، آگے دونوں جا کر جو ہے بڑا تنگ ہو جاتا ہے معاملہ. اور پھر وہ ترکی جو ہے وہ ایسے ہے جیسے کہ عقاب کی چونچ اور گردن ہو، یہ ہے باڈی اصل. اس کو سمجھیے یہ عالم اسلام کا قلب. اب اس کا بایاں بازو چلا، مغربی بازو، خلیج عقبہ، جیسے کہ بازو ہوتا ہے بغل سے تو بڑی چھوٹی سی، لیکن بعد جب پر پھیلائے ہوئے ہو تو بعد میں تو وہ پھیل جائے گا، اگرچہ مین باڈی کے ساتھ تو جڑا ہوا تھوڑی سی جگہ کے ساتھ ہی ہے. تو وہ تو وہی سینائی پیننسولا ہے جس کے ساتھ وہ جڑا ہوا ہے، مغربی بازو قلب کے ساتھ. اب پورا شمالی افریقہ اور مشرقی افریقہ جو ہے، یہ جو اسلامی، اس کا تقریباً یہ سمجھیے کہ عرب ورلڈی ہے، یہ اس کا میسرہ ہے، یعنی بایاں بازو. ایران، افغانستان، ترکستان، ہندوستان ہوتے ہوتے یہ جاوا، سماٹرا، یہاں تک چلا گیا تھا، یہ دایاں بازو تھا، یہ میمنہ تھا. اس تیسرے کو ابھی نگاہ سے ہٹا دیجئے اور سب سے تلخ حقیقت جو ہے اس کا مشاہدہ کیجئے. عالم اسلام کے قلب پر یہود اور نصارہ کا پورا تسلط ہو چکا.
جہاں تک میسرا کا تعلق ہے، لے دے کر دو چھوٹے چھوٹے ملک بچے ہوئے ہیں، لیبیا ہے اور سوڈان، اور وہ دونوں بھی ٹارگیٹڈ ہیں۔ لیبیا کا تو جو بھی گھیراؤ ہوا ہے تو چونکہ تیل کی دولت ہے اس لیے سروائیو کر رہا ہے، سوڈان بھی ان کی ہٹ لسٹ پر ہے۔ سوڈان کی اہمیت زیادہ اس لیے نہیں ہے کہ وہاں جو کچھ بھی اسلام آ رہا ہے وہ کسی عوامی انقلاب کے نتیجے میں نہیں بلکہ ایک فوجی انقلاب کے نتیجے میں۔ پھر یہ کہ وہاں عیسائی جو بغاوت ہے وہ بھی موجود ہے، اس حوالے سے ان کو گھیراؤ تو کر رکھا ہے، لیکن زیادہ ان کے جو اولین ہٹ لسٹ ہے نیو ورلڈ آرڈر کی اس پر نہیں ہے۔ لیکن ان دونوں کو چھوڑ دیجئے تو پورا قلب جزیرہ نما عرب، شام اور عراق اور یہ اور ترکی اور پورا شمالی افریقہ، کل کا کل نیو ورلڈ آرڈر یہود اور نصارہ کے تسلط۔ وہاں کے معاملے میں چند تلخ باتیں آپ سے عرض کر دوں۔ مستقبل قریب میں وہاں اصل کشمکش جو ہونے والی ہے وہ فنڈامنٹلزم اور لبرلزم کے حوالے سے ہوگی، اور فنڈامنٹلزم بھی صرف مسلمانوں میں نہیں ہے، یہودیوں میں بھی ہے، عیسائیوں میں بھی ہے۔ اس وقت جو تاریخ اس علاقے کی ہے، اور اس کے حوالے سے میں خاص آتھر کا حوالہ دے چکا ہوں پہلے بھی، گلز کیپلر، یہ کوئی فرانسیسی آتھر ہے کہ جنہوں نے پہلے تو بہت زیادہ جو ہے اپنے مطالعے کا، تحقیق کا، جستجو کا موضوع بنایا تھا مسلم فنڈامنٹلزم کو، لیکن پھر رفتہ رفتہ اپنے مطالعے کے میدان کو وسیع کیا ہے جوش فنڈامنٹلزم، کرسچن فنڈامنٹلزم۔ اس پر وہ آج دنیا میں بڑی اتھارٹی سمجھے جاتے ہیں۔ ان کا ایک انٹرویو شائع ہوا تھا نیوز ویک میں، پھر نوائے وقت نے اسے لفٹ کیا تھا، اور یہ 4 مارچ کے نوائے وقت میں وہ موجود ہے۔ یہودی فنڈامنٹلزم کی ایک مثال دنیا کے سامنے آ چکی ہے، وہ ڈاکٹر گولڈن سٹائن، ڈاکٹر نہایت خوبصورت، معلوم ہوتا ہے کہ جیسے افغان مجاہد ہو، کیسی داڑھی، اس کی شرعی داڑھی ہے، اور سر کے اوپر بھی اس کل کیپ اس کے موجود ہے، اور اس کی جو بربریت اور وحشت اور اس میں جو نفرت اور جو مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف جو آگ بھری ہوئی ہے وہ ظاہر ہو گئی، کس طور سے سامنے آئی۔ ایک ہوتا ہے کہیں راہ چلتے کسی کو اس طریقے سے کہیں کوئی بم پھینک دیا، کچھ اور ہو گیا، ایک مسجد میں جا کر داخل ہونا اور اس طریقے سے ان کولڈ بلڈ جس کو کہا جاتا ہے، اس طریقے سے، وہ تو تعداد گھٹا کر انہوں نے بیان کی، کبھی 30 کہتے ہیں، 80-90 کے قریب آدمی تو وہی اسی کو ختم ہوتے۔ تو یہ یہودی فنڈامنٹلسٹ ہے۔ تو لبرلز جیسے عالم اسلام میں ہے کہ نام کے مسلمان، نہ نماز نہ روزہ مسلمان ہے، اکثریت تو نہیں کی، کچھ فنڈامنٹلسٹ ہیں جو بہرحال اس کے مختلف درجے تو ہوں گے، گریڈز ہوں گے، لیکن یہ کہ بہرحال دین پر عمل پیرا ہونا چاہتے ہیں۔ ان میں سب سے زیادہ خطرناک انہیں وہ نظر آتے ہیں جو اسلام کو ایک مکمل نظام حیات کی حیثیت سے نافذ کرنے کی فکر میں ہے۔ یہ مسلم فنڈامنٹل یہودی بھی۔ تو اصل میں اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے اس میں، یعنی عالم اسلام کا ہارٹ، قلب، اور اس کا لیفٹ ونگ جو میسرا ہے، اس میں تو تصادم اصل میں ہے۔ عالم اسلام میں آپ دیکھ رہے ہیں جیسے حسنی مبارک کے لوگ روزانہ آپ سن لیتے اتنے فنڈامنٹلسٹ مار دیے گئے، اتنے فنڈامنٹلسٹ جو ہے وہ سولی چڑھا دیے گئے، اتنوں کو فائرنگ اسکواڈ کے سامنے کھڑا کر دیا گیا۔ یہی الجزائر میں ہو رہا ہے۔ ابھی زیادہ نمایاں طور پر تو انہی 2 ملکوں میں ہے، لیکن یہ بھٹی دہکے گی، اور تمام مسلمان ممالک میں چونکہ ریجیمز جتنی ہیں وہ لبرلز کی ہیں، اور فنڈامنٹلسٹ مسلمان ہر جگہ موجود ہیں۔ جب یہ اچانک فنڈامنٹل مسلمان اٹھے گا کسی احتجاج میں، وہ کب آئے گا وہ بھی میں بعد میں عرض کروں گا، تو وہ تو اس کے بعد ان کو بھولنے والے یہی ہوں گے جو وہاں کے لیڈرز ہیں، جو وہاں کی حکومتیں ہیں، جو وہاں کے لبرل حکمران ہیں۔ اب اصل مسئلہ کیا ہے؟ اسرائیل کو اس پورے ہارٹ آف عرب لینڈ جو ہے اس پر تسلط حاصل ہو چکا ہے۔ خلیج کی جنگ کے بعد فیصلہ کن تسلط حاصل ہو چکا ہے۔ اب اصل جو اختلاف ہے وہ اسرائیل میں یہودیوں کے مابین ہے۔ یہودیوں کا فنڈامنٹلسٹ عنصر کچھ اور چاہتا ہے، یہودیوں کا لبرل عنصر کچھ اور چاہتا ہے۔ یہ زائنسٹ موومنٹ پوری کی پوری لبرلز کی تھی، یہ مذہبی یہودیوں کی نہیں تھی، بلکہ مذہبی یہودی اس سے الوف تھے، علیحدہ تھے، لا تعلق رہے آج تک۔ یہ لبرلز تھے، یہ بینکرز تھے، بڑے بڑے فائنینسرز تھے، جنہوں نے 100 سال پہلے بیٹھ کر جو ہے وہ ایک نقشہ بنایا، ایک ساری اسکیم تیار کی، اور یہ ساری اچیومنٹ جو میں گنوا چکا، 1917 کا اعلان بالفور اور اسرائیل کا قیام، یہ سب لبرل یہودیوں کا کارنامہ ہے۔ مذہبی یہودی تو ابھی بیٹھا ہوا تھا، اس لیے کہ وہ انتظار میں ایک مسیح کے ہے کہ کوئی مسیح آئے گا، وہ جب دعویٰ کرے گا میں مسیح، تب ہم کھڑے ہو جائیں گے اور وہ ہمیں وہ گریٹر اسرائیل قائم کر کے دے گا۔ جب تک مسیح نہیں آتا، میں مثال بھی بیان کر چکا ہوں، جیسے اہل تشیع منتظر تھے کہ امام غائب جب تک ظاہر نہیں ہوتا اس وقت تک ہم کچھ نہیں کریں گے۔ خمینی صاحب کا ایک بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے ایران کے شیعہ لوگوں کو آمادہ کر لیا کہ بھائی جب آئے گا وہ امام غائب حاضر ہوگا، ہو جائے گا، ٹھیک ہے، لیکن ہمیں کچھ نہ کچھ تو اب بھی کرنا چاہیے۔ ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو، ہاتھ پاؤں توڑ کر بیٹھے تو نہیں رہنا چاہیے۔ یہ بڑا کارنامہ ہے خمینی صاحب کا، جس سے کہ اس نے آمادہ کر لیا اس ایران کے جو شیعہ تھے ان کو کہ وہ میدان میں نکلے۔ بہرحال یہی مسئلہ یہودیوں کا ہے، وہ بھی اپنے مسیحا کے انتظار میں، وہ مسیحا آئے گا تو کھڑے ہو گئے۔
لیکن اب صورت یہ ہوئی ہے کہ جب لبرلز نے انہیں ملک لے دیا، پھر اس میں سن 67 میں ایکسٹینشن کرا لی، نئی سیٹلمنٹس ہو رہی ہیں، تو جو سیٹلمنٹس ہیں ان میں زیادہ تر آ رہے ہیں کہ جو فنڈامنٹلسٹ یہودی ہیں۔ اب وہاں کشمکش شروع ہو چکی ہے فنڈامنٹلسٹ یہودی میں اور لبرل یہودی میں۔ اب اس پس منظر میں نوٹ کر لیجئے، ایک چیز پر تو ان دونوں کا اتفاق ہے، وہ یہ ہے کہ یروشلم کو کسی صورت میں بھی، کسی درجے میں، کسی پیس ٹاک میں، کسی مصالحانہ کسی معاہدے میں شامل نہیں کرنا۔ اور یہی ہو رہا ہے، یہ جو بھی کچھ ہوئی ہے پیس ٹاکس، ان میں وہ غزہ کی پٹی ہے اور یا یہ کہ یہ جریکو ہے، یروشلم کا نام ہی نہیں۔ وہ تو گویا کہ یاسر عرفات صاحب دے چکے، اس سے ہاتھ دھو چکے، اس پر تو قبضہ جو ہے یہودیوں کا وہ تسلیم کیا جا چکا، جب اس پوری جو ہے مفاہمت کی گفتگو میں اس کا تذکرہ ہی نہیں۔ دوسرے یہ کہ وہاں کوئی دن جاتے ہیں، زیادہ میں تو سمجھتا ہوں 2 سال کی بات ہے میکسیمم، کہ یہ مسجد اقصیٰ کو یہ شہید کریں گے اور اپنا ٹیمپل جو ہے اس کو بلڈ کریں گے۔ اس کے لیے بہانہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، کوئی ایکسیڈنٹ بہانہ بنایا جا سکتا ہے، کوئی اتفاقی طور پر ہو گیا، یا کوئی جنونی لوگ تھے، کیا کریں، جیسے ایک جنونی نے جا کر اتنے مسلمانوں کو ہلاک کر دیا، ہم کیا کرتے، اسی طریقے سے کچھ جنونیوں نے جا کر یہ کام کر دیا۔ یہ تو بہت آسان کام ہے، کوئی مشکل کام تو نہیں۔ ایودھیا کی مسجد کو شہید کر کے انہوں نے اس کا ریہرسل کر لیا، اس کا نتیجہ بھی دیکھ لیا، کیا ہوا، چند ہزار مسلمان کھڑے ہو گئے اور جانے دے دیا، اللہ خیر، یہی کچھ ہوگا۔ یہ چیزیں تو متفق علیہ ہے، یہودی چاہے وہ لبرل ہو اور چاہے فنڈامنٹلسٹ ہو۔ آگے ان میں ایک اختلاف ہے، لبرل یہودی جو اس وقت اسرائیل کی حکومت جن کے ہاتھ میں ہے، ان کا نقشہ یہ ہے کہ ہم صرف ایک اقتصادی بلاک بنانے پر اکتفا کریں۔ کیا ضرورت ہے ہمیں حکومت بنانے کی گریٹر اسرائیل؟ براہ راست حکومت کرنے سے حاصل کیا ہے؟ بھائی حکومت کا کیا حاصل کیا ہوتا ہے؟ عیش کریں، آپ کے پاس دولت آئے، وہ دولت ہم اقتصادی طور پر اس ریجن کو کنٹرول کر کے، یہ حماس کے جو نمائندے ہمارے یہاں آئے تھے انہوں نے تقریر بھی کی تھی قرآن آڈیٹوریم میں، اگر اس کا پورا جو ایسنس تھا وہ آپ کے سامنے ہو، ان کے پیش نظر یہ ہے کہ ایک زونل پیکٹ اس کا بنا لیا جائے اس پورے علاقے کا، مسلمان لیبر ہے، موجود ہے، تیل موجود ہے، اس کو استعمال کیا جائے، ٹیکنیکل نو ہاؤ ہمارے پاس ہے، یہاں ٹیکنالوجی بڑھائی جائے، اس کا جو ہے ایک اقتصادی جو ہے یہاں جنت پیدا کر دی جائے، اور اس کی جو اصل جو ہے پھل وہ ہم کھائیں گے، محنت وہاں کریں گے، پانی دیں گے اور پودوں کو جو ہے سینچیں گے، وہ مسلمان کریں گے۔ تو اس سے آگے جا کر براہ راست حکومت قائم کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ ہے ان کا نقشہ۔ فنڈامنٹلسٹ اس کے لیے بےتاب ہے کہ نہیں، ہمیں تو گریٹر اسرائیل حکومت قائم کریں۔ یہ تصادم ان کے مابین ہے۔ اب دیکھیے کب وہ فنڈامنٹلسٹ جو ہے وہ اس پوزیشن میں آتے ہیں، اس کے لیے ظاہر بات ہے کہ ان کے ہاں کسی شخص کو کھڑے ہو کر وہ مسیح ہونے کا دعویٰ کرنا پڑے گا، وہی المسیح الدجال ہوگا، مسیح وہی کہ جس کی ان کے ہاں روایت موجود تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد سے مسلسل جو انبیاء آئے ہیں بنی اسرائیل میں، وہ ایک پیشن گوئی کرتے رہے، ایک مسیح آئیں گے، وہ تمہارے نجات دہندہ ہوں گے۔ وہ مسیح آ گئے، حضرت مسیح علیہ السلام، انہوں نے رد کر دیا، مرتد قرار دیا، پھانسی پر چڑھا دیا اپنے بس پڑتے۔ اللہ نے جو کیا وہ اللہ کا معاملہ، لہذا وہ پوزیشن از ویکنٹ، ابھی وہ جگہ خالی ہے نا، اسامی خالی ہے۔ اس خالی اسامی کو پر کرنے کے لیے کوئی یہودی فنڈامنٹلسٹ کھڑا ہو جائے گا، میں ہوں مسیحا اور میں تو اب قائم کروں گا اسرائیل کم وقت میں۔ یہ صرف جو ہے اقتصادی استحصال کافی نہیں ہے، ہماری باقاعدہ حکومت قائم ہونی چاہیے نیل سے فرات تک، یہ ان کا ایک خواب ہے۔ بہرحال یہ بھٹی وہاں دہکنے والی ہے، اور اس بھٹی ہی کا دوسرا حصہ وہ ہے جو بوسنیا سے شروع ہو چکا ہے۔ بوسنیا سے یہ در حقیقت کرسچن فنڈامنٹلزم کا ہے آنسلاٹ جس کا آغاز ہوا ہے، اور کس حکمت سے بات چل رہی ہے، ذرا سی نگاہیں ادھر کر لیجئے تاکہ گراجے کا ستیہ ناش کر کے پھر الٹیمیٹم دیجئے بھاگ جاؤ، واپس چلے جاؤ، نہیں جاؤ گے تو یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، تو کرنا تھا انہوں نے کر لیا۔ اب جو انہوں نے بنائے تھے کہ یہ علاقے ہیں امن کے گہوارے، انہیں ایک امن کے گہوارے کا حشر دیکھ لیا، نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ چاہتے یہ ہے کہ ان کے پاؤں یہاں سے اکھڑ جائے، یستفزہم من الارض، یہاں سے یہ بھاگے، جان بچا کر بھاگے نکلے۔ 12 اس علاقوں کو انہوں نے خالی کرا، اور اس کے بعد ان کا اگلا ہدف یہ ظاہر بات ہے کہ یورپ کی سرزمین پر استنبول، اسلام بول کیسے برداشت ہوگا؟ اور جس طریقے سے رشین اب ان سربز کی پشت پناہی پر آ رہے ہیں، یہ نسلیت اور مذہبیت دو چیزیں جمع ہو جائیں تو اس سے زیادہ تو خطرناک شاید دنیا میں کوئی نہیں۔ یہ ہے در حقیقت جو آنے والے حالات و واقعات ہیں اس علاقے کے۔ ادھر سے عیسائی آنسلاٹ ہوگا، جو حدیث میں الملحمۃ العظمی جس کا حوالہ دیا گیا ہے، جو آرمگیڈون ہے عیسائی روایات میں، وہ بہت بڑی جنگ ہوگی، اور اس وقت جب یہ کہ مسجد شہید ہوگی، جو فنڈامنٹل مسلمان ہے وہ کھڑا ہوگا، وہ احتجاج کرے گا، اس کو سب سے پہلے تو اپنے حکمران ڈھونڈیں گے، اور رہی صحیح کسر جو عیسائی اور یہ یہودی جو ہے یہ پوری کریں گے۔ یہ تو سیناریو ہے آنے والے دور کی دھندلی سی ایک تصویر دیکھ، جو علامہ اقبال نے کہا تھا، کھول کر آنکھیں میرے آئی نئے افکار میں، آنے والے دور کی دھندلی سی تصویر دیکھ۔ یہ احادیث سے جو نقشہ سامنے آتا ہے، اور اب تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ حالات جو اسٹیج ہیز بین سیٹ، وہ سارے کے سارے معاملات آنے والے ہیں۔
اب آ جائیے جبکہ عالم اسلام کا قلب اور میسرہ تو اس حال میں ہے، گویا کہ اب ساری توجہ جو ہے اب ہماری مرکوز ہونی چاہیے اس کے دائیں بازو کی طرف، میمنہ دائیں بازو۔ یہ دائیں بازو کسی زمانے میں تو مسلسل تھا، ایران، افغانستان، ترکستان کے دو حصے تھے، روسی ترکستان ہو گیا، بعد میں چینی ترکستان ہو گیا، پہلے تو یہ ایک ہی علاقہ تھا۔ ہندوستان بنگال سے ہوتا ہوا، برما سے ہوتا ہوا، پھر سیدھا چلا گیا، پھر یہ جاوا، سماٹرا، بورنیو، یہ سارا علاقہ جو اب ملائیشیا اور انڈونیشیا، یہ بڑا مسلسل رائٹ ونگ تھا عالم اسلام۔ لیکن یہ کہ اب بھارت درمیان میں ہے، جیسے خنجر کی شکل ہے اسرائیل کی، وہ عالم اسلام کے قلب میں پیوست ہے۔ نقشے میں جب بھی دیکھیں گے وہ خنجر نظر آئے گا، بعین ہی کشمیر کا وہ دستہ ہے اور نیچے وہی ٹرائنگل جو ہے بھارت کی، وہ اس عالم اسلام کے میمنہ کے اندر، سینے کے اندر چونکہ نصب ہے، لہذا یہ دو حصوں میں تقسیم ہو چکا ہے۔ نوٹ کر لیجئے، یہ پورا جغرافیہ اپنے ذہن میں جما لیجئے۔ ایک حصہ وہ ہے جسے ہم کہیں گے وسط ایشیائی مسلم بلاک، اس وقت نہیں ہے بلاک کی شکل میں، پوٹینشل بلاک ہے، جغرافیائی اعتبار سے بلاک ہے۔ ایران، افغانستان، پاکستان، اور ان کے بارے میں ذرا یہ تشبیہ میرے ذہن میں آئی ہے، آپ کو بھی منتقل کر رہا ہوں، اور چونکہ اب یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے اس کے ذریعے سے یہ بات ہم انشاءاللہ دور دور تک پہنچائیں گے، اس لیے باتیں جو میں نے پہلے کہی ہیں دہرا رہا ہوں۔ نقشے پر دیکھیں گے تو پاکستان اور ایران ایسے ہیں جیسے رحل کے دو بازو ہوتے ہیں، اور جیسے اس کے اندر قرآن رکھا ہوتا ہے ایسے افغانستان جو ہے اس رحل کے اندر رکھا ہوا ہے، یا یوں کہیے دو بازوؤں کے درمیان گود میں پاکستان اور ایران کی گود میں افغانستان، اور جیسے افغان کا جو ہے اوپر پگڑ بہت بڑا ہوتا ہے۔ ضمیر جعفری صاحب کا شعر کوئی صاحب مجھے یاد کرا دے، بڑا پیارا شعر تھا افغان کے بارے میں کہ سر پہ لیے پھرتا ہے پورا افغانستان، اتنی بڑی پگڑی باندھی ہوتی ہے کہ پورا افغانستان معلوم ہوتا ہے کہ سر پہ اٹھائے پھر رہا ہے۔ تو وہ جو پگڑی ہے ان تین ملکوں کے اوپر، وہ ترکستان کے وہ علاقے ہیں، یہ سب شمال میں ہمارے، کہیں وہ ترا بڑا نکل گیا ہے، قازقستان جو ہے وہ بہت دور تک نکل گیا ہے، باقی زیادہ تر علاقے جو ہیں وہ تو افغانستان کے، کچھ ایران کے کی شمال میں واقع ہیں۔ یہ ہے سینٹرل ایشیا کا مسلم بلاک، جغرافیائی طور پر تو اب بھی بلاک ہے، ویسے بلاک کی شکل میں نہیں ہے، لیکن ایک پوٹینشل بلاک کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس کے بعد بھارت، ادھر چین، ان دونوں ملکوں کے بارے میں بھی ایک بات نوٹ کیجئے، جتنے مسلمان اس وقت پاکستان، افغانستان اور ایران میں ہیں، تقریباً اتنے ہی مسلمان بھارت میں ہیں۔ وہ ہے مائنورٹی، تعداد بھی نہیں ہے ذرا ان کی، اس لیے کہ وہاں کے لوگ کہتے ہیں کہ 20 کروڑ سے کم ہم نہیں، 18 سے تو لازماً کم نہیں۔ تو گن لیجیے ایران، افغانستان، پاکستان، اور جتنے مسلمان اس روسی ترکستان کے علاقے کے اندر آباد ہے اتنا ہی مسلمان تقریباً چینی ترکستان کے اندر آباد ہے۔ تو یہ ایک تو ہے وہ بلاک، ان چار حصوں کا کہیے، ویسے ممالک تو کئی بن جائیں گے، یہ ترکستانی ریاستیں تعداد میں تو کئی ہیں، لیکن چار سمجھیے، ایران، افغانستان، پاکستان اور روسی ترکستان، یہ ایک بلاک ہے۔ ساتھ جو علاقہ ہے بھارت، اس میں 15 کروڑ، 18 کروڑ یا 20 کروڑ مسلمان، ادھر تقریباً 7 کروڑ لگ بھگ جو ہیں وہ چینی ترکستان کے اندر۔ اس نقشے کو ذہن میں جمائیے۔ اس کے بعد وہ مشرقی بازو ہے، اس کے بارے میں مجھے تفصیل سے زیادہ عرض نہیں کرنا، اس میں انڈونیشیا ہے، کہا یہ جاتا ہے کہ پوری دنیا میں مسلمان آبادی کا سب سے بڑا ملک، اس کو عیسائیت نے اس طرح ٹارگٹ کیا ہے، اتنے بڑے پیمانے پر مشنری ایکٹیویٹی ان کی ہے اور اتنے بڑے پیمانے پر کنورشن ہو رہی ہے، اور حکومت کی سطح پر اتنا تعاون ہے عیسائیوں کے ساتھ، مسلم فنڈامنٹلزم کو کرب کیا جاتا ہے کہ سنگ و خشت مقید ہے اور سگ آزاد، اور ساری سرکاری مشینری جو ہے وہ عیسائی مشنریز کو وہاں پر سپورٹ کرتی ہے۔ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ اگلی صدی کے ربع اول کے اندر عیسائی مشنری، باقاعدہ ان کے لیے ریٹن کلیمز ہے، ہم انڈونیشیا کو خالص عیسائی ملک بنا لیں گے۔ ہوگا کیا یہ تو اللہ جانتا ہے، لیکن یہ کہ دعویٰ ان کا ہے۔ ملائیشیا ہے، بڑا اچھا ملک ہے، بڑے صاف ستھرے لوگ ہیں، سیدھے، لیکن یہ کہ ایک تو چھوٹا ملک، کوئی حیثیت نہیں، دوسرے یہ کہ وہاں چینی جو ہے مائنورٹی بڑی ایکٹیو ہے۔ اس کے بعد بنگلہ دیش ہے، بہرحال وہ ہمارا ہی جسم کا ایک حصہ ہے سابق، وہاں پر بھی جو سیکولرزم ہے اس کا تقریباً فیصلہ کو غلبہ ابھی ہے، واللہ عالم، لیکن یہ کہ بیچ میں بھارت ہے، اس لیے اصل جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ یہ جو پوٹینشل جو ہے وسط ایشیائی مسلم بلاک، یہ ہے کہ جس پر ہماری توجہ کو مرکوز ہونا چاہیے۔ اس میں خاص طور پر دو حدیثیں جو میں نے اس سے پہلے کئی مرتبہ نوٹ کرائی، آج پہ نوٹ کر لیجیے۔
ایک تو وہ حدیث کے جو سنن ابن ماجہ میں ہے حضرت عبداللہ ابن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم یخرج ناس من المشرق یوطئون للمہدی یعنی سلطانہ، مشرق سے لوگ آئیں گے، نکلیں گے، جو جب وہاں پہ بھٹی دہکے گی مڈل ایسٹ میں، اور وہاں پر مسلمانوں کی قیادت ایک صاحب کے ہاتھ میں ہوگی جن کے بارے میں پیشن گوئیاں ہیں، وہ مہدی کا لفظ جو ہے اس سے وہ شیعوں والے مہدی کو آپ قیاس نہ کیجئے، بہرحال مسلمانوں کے قائد ہوں گے، اللہ عطا فرمائے گے، خون اسرائیل آ جاتا ہے آخر جوش میں، توڑ دیتا ہے کوئی موسیٰ طلسم سامری، تو خون اسماعیل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دودھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سے اللہ اٹھا دے گا کسی کو، وہ کوئی امام غائب نہیں ہے جو حاضر ہوں گے، اس وقت پیدا ہوں گے، ہو سکتا ہے پیدا ہو چکے ہوں، اور اس لیے کہ اب دور نہیں ہے معاملہ۔ بہرحال جب وہاں پر وہ بھٹی دہکے گی تو مدد کے لیے یہاں سے جائیں گی فوجیں جو ان کی حکومت وہاں قائم کریں گی، اس کا مطلب ہے یہاں پہلے کچھ ہو چکا ہوگا تب نہ۔ یخرج ناس من المشرق، مشرق جزیرہ نما عرب کا مشرق یہی ہے، وہ کیا کریں گے؟ یوطئون للمہدی، وہ فتح پر فتح حاصل کرتے ہوئے منزل پر منزل مارتے ہوئے آئیں گے اور مہدی کی مدد کریں گے، اور وہاں یعنی سلطان ہی اس کی حکومت قائم کریں گے۔ دوسری حدیث ہے، یہ چونکہ سنن جامع ترمذی کی روایت ہے، بہت اہم ہے اس اعتبار سے، اور راوی حضرت ابو ہریرہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس میں مشرق کا لفظ نہیں ہے، ایک علاقے کا نام ہے، یخرج من خراسان رایات سود لا يردها شيء حتى تنصب بإيلیا، رواہ الترمذی رحمہ اللہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ خراسان کے علاقے سے فوجیں نکلیں گی، علم برآمد ہوں گے، سیاہ علم، انہیں کوئی واپس نہیں کر سکے گی، کوئی طاقت ان کا منہ نہیں پھیر سکے گی، وہ بڑھتے چلے آئیں گے یہاں تک کہ ایلیا میں وہ جھنڈے نصب ہو جائیں گے۔ اب یہ خراسان اور ایلیا حضور کے زمانے میں کسے کہتے تھے؟ ایلیا یروشلم کا نام ہے۔ سن 70 عیسوی میں ٹائٹس نے جب یروشلم کو بالکل منہدم کر دیا، ڈسٹرائے کر دیا، اس کا نام و نشان نہیں رہا تھا، کئی 100 سال بعد رومن ایمپرر ہیڈریان نے اسے دوبارہ تعمیر کیا تو اس کا نام ایلیا رکھا، یروشلم نام نہیں رکھا ایلیا۔ عیسائی ہسٹری میں اس کا نام ایلیا ہے، حضور کے زمانے میں اس کا نام ایلیا تھا، یہی یروشلم۔ اور نمبر 2 خراسان کا علاقہ حضور کے زمانے میں وہ ہے جو میں نے ابھی جو آپ کو یہ مشرقی وسطیٰ کا مسلم بلاک، مشرقی ایشیا کا مسلم بلاک جو بتایا ہے، اس کا قلب جو ہے وہ خراسان ہے حضور کے زمانے کا، پورا افغانستان اور کچھ علاقے پاکستان کے، افغانستان اور ایران کے اور ترکستان کے، یہ علاقہ حضور کے زمانے میں خراسان کہلاتا ہے۔ ان دونوں حدیثوں کے حوالے سے اب بات کو سمجھیے کہ اس وقت کا جو بھی نقشہ سامنے موجود ہے اسے بھی دیکھ لیجیے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کا آئینہ جو ہے اس میں جس حقیقت کا انعکاس ہو رہا ہے، متفق گردید روئے رائے بو علی بارائے من، بات تو ایک ہو گئی۔ اس پر جو مرکوز کیجیے اپنی توجہ کو، تو جو حقائق سامنے آتے ہیں، وقت کم ہو رہا ہے تو میں جلدی ذرا کروں گا۔ ان میں سے نمبر 1 ایران ہے۔ اگر ہم چلتے ہیں عرب سے مشرق کی طرف تو ایران ایک اعتبار سے یہ بازی لے گیا ہے پورے عالم اسلام پر۔ ان کے مذہبی عقائد، ان کی فقہ سے ہمیں جو اختلاف ہے وہ ہے اپنی جگہ پر ہے، آپ کو معلوم ہے، میرے بارے میں کسی کو اشتباہ نہیں ہو سکتا اس اعتبار سے۔ میری جس درجے دشمنی رکھی گئی ہے، جس طرح میرے سر کا جو ہے مطالبہ ہوتا تھا، 2 ہی آدمی تھے پاکستان میں کہ جن کے سر مانگے گئے، ایک کراچی کے وہ شاہ بلیغ الدین صاحب اور ایک نے، تو اس حوالے سے وہ اپنی جگہ پر اختلاف ہے، لیکن اس حقیقت کا اعتراف کیے بغیر نہیں رہا جا سکتا، پورے عالم اسلام میں یہ واحد مسلمان ملک ہے جس نے بہرحال اپنی شریعت، اپنے عقائد کے مطابق ایک مذہبی انقلاب برپا کیا، اور پورے عالم اسلام میں مذہبی سطح پر، حکومت کی سطح پر فنڈامنٹلسٹ صرف ایک ملک ہے، یا دوسرا جو ہے تھوڑا سا وہ ہے سوڈان، لیکن اس کی اہمیت اس لیے نہیں کہ وہ کسی عوامی انقلاب سے نہیں بنا، بلکہ وہ تو ایک فوجی انقلاب سے شکل بنی ہے جو بھی بنی ہے۔ اللہ کرے اس میں استقامت ہو، اس سے یقینی کوئی نتیجہ برآمد ہو جائے، خبریں بھی اچھی آ رہی ہیں، لیکن میں تو دنیا کا جو پرسپیکٹو ہے اس کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں کہ اس پہلو سے ایران ان کا ٹارگٹ ہے، ٹارگٹ نمبر 1 ایک خاص اعتبار سے، ٹارگٹ نمبر 1 ایک دوسرے اعتبار سے ہم ہے، وہ میں بعد میں عرض کروں گا۔ چونکہ حکومت کی سطح پر فنڈامنٹلزم ہے اور وہ آیا ہے ایک عوامی انقلاب کے نتیجے میں، پھر ان کے پاس تیل کی دولت ہے، اس کے خلاف اکنامک سینکشنز بھی ہو جائے تو اگر لیبیا کھڑا ہو سکتا ہے تو بہرحال وہ بھی کھڑا ہو سکتا ہے، اور نقشہ وہ دنیا کو دکھا چکا ہے کہ لڑا دے ممولے کو شہباز، یہ نقشہ بھی اس نے دکھا دیا ہے۔ یہ ہے ایران کا معاملہ۔ نمبر 2 پاکستان
پاکستان 400 برس کی تجدیدی مساعی کا امین ہے، امانت دار ہے۔ پورے ہندوستان میں مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کا جہاد، پھر اس 20ویں صدی عیسوی میں یا 14ویں صدی ہجری میں علامہ اقبال جیسا مفکر، مولانا مودودی جیسا مصنف، مولانا الیاس جیسا مبلغ، شیخ الہند جیسا مجاہد حریت، پورے عالم اسلام میں ان کا پیرلل کوئی موجود نہیں۔ یہ 400 سال کی تاریخ ہے، اس کی امانت، اور اس کے نتیجے میں یہاں کے مڈل کلاس میں فنڈامنٹلزم کا ایک نیوکلیس ہے، اگرچہ حکومت کی سطح پر کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی آج تک، بلکہ اب تو پسپائی ہو رہی ہے، اب پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ وہ ہمارے ان سیاسی جو بھی زعماء ہیں، جو جماعتیں ہیں، ان کی غلطی اور الیکشن ہی کو واحد میدان بنا کر اس کے اندر اپنا سارا وقت، توانائی اور قوتیں ضائع کر دینا، یہ ہے در حقیقت جس کا کہ یہ سزا مل رہی ہے کہ اس اعتبار سے تو پسپائی کی طرف ہے معاملہ، کسی پیش رفت کی طرف نہیں ہے۔ لیکن باہر والے تو دیکھتے ہیں نا کہ اندر کیا کچھ مواد موجود ہے۔ اگر مڈل کلاس میں وہ فنڈامنٹلزم کا بارود موجود ہے تو کسی بھی وقت اس کے اندر جو ہے وہ کوئی دھماکہ ہو سکتا ہے۔ دوسری بات جو ان کے لیے ایک اعتبار سے ٹارگٹ نمبر 1 ہمیں بنا رہی ہے، وہ ہمارا ایٹمک نو ہاؤ ہے۔ پورے عالم اسلام میں اور کسی کے پاس نہیں۔ اسلامی بم اگر بنے گا تو یہی بنے گا۔ یہ ہے مختلف اسباب جس کے بنا پر ایران اور پاکستان کو آپ بریکٹ کر لیجئے، یہ اس نیو ورلڈ آرڈر یا آج کی میری گفتگو کے حوالے سے یہودی اور عیسائی گٹھ جوڑ کا جو ٹارگٹ نمبر 1 ہے، ایک اعتبار سے ایران ہے، ایک اعتبار سے پاکستان ہے۔ افغانستان میں 10 لاکھ سے زیادہ جانیں دی جا چکی ہیں، جو بھی ہوا ہے، ہر طرح کے لوگ اس جہاد میں شامل تھے، پھر جو آپس کے اختلافات ہیں، وہ جہاد فساد بن چکا ہے، لیکن اس سب کے باوجود نوٹ کر لیجئے یقیناً وہاں بہت سا خون نہایت خلوص کے ساتھ اور بہت سی جانیں نہایت اخلاص کے ساتھ دی گئی۔ ہو نہیں سکتا کہ یہ خون رنگ نہ لائے، اگرچہ سزا ہمیں مل رہی ہے اس غلطیوں کی جو کی گئی، تربیت کی طرف توجہ نہیں ہوئی، یا یہ کہ ایک امیر کے پیچھے جہاد نہیں کیا گیا۔ جہاد اسلامی کی شرط لازم ہے ایک امیر سے اطاعت۔ ذرا سی خطا ہوئی تھی صحابہ کرام سے، 35 صحابہ سے غزوہ احد میں، اور وہ سزا اللہ نے دی ہے کہ 70 صحابہ شہید ہو۔ تو اگر صحابہ کو سزا دی اللہ نے تو ہمیں کیوں نہیں دے؟ وہ سزا مل رہی ہے۔ بہرحال یہ سزا کا وقت ختم ہوگا، لیکن اس وقت جان لیجئے جو پوٹینشیل ہے وہاں اسلام کے لیے، یہ UN کے پیٹ میں جو درد اٹھتا ہے، یہ مستری صاحب کوئی ہے جو اس وقت پتہ نہیں کیا وہاں پر اپنا مستری پنا کر رہے ہیں۔ ظاہر بات ہے UN کا نمائندہ بطرس غالی کا نمائندہ آئے گا تو وہ تو اس آپس کے اختلافات کو اور بڑھائے گا۔ ان کے اپنے مقاصد ہیں، وہ مدد دیتے تو کسی وجہ سے دیتے ہیں۔ اب پھر مروڑ اٹھا ہے ان کے پیٹ درد میں، جو پیٹ کے اندر مروڑ اٹھا ہے کہ پھر مدد آنی چاہیے، اتنے کروڑ ڈالر جو ہے وہ ڈیمانڈ کی گئی ہے کہ مدد ہونی چاہیے۔ بہرحال کچھ نہ کچھ وہ اپنا اس خیر کا پردہ ہے، اسی کے اندر اپنے شر کے جو مضمون مزاحم ہے پورے کرتے ہیں۔ لیکن یہ کہ افغانستان کا مسئلہ یہ ہے، پاکستان اور ایران کے درمیان مفاہمت ہو جائے تو گود میں افغانستان رکھا ہے، پھر یہ کہ وہاں کا معاملہ بھی سلجھنے کا اور حل ہونے کا امکان زیادہ ہو جائے گا، اور اگر ان دونوں کے درمیان کے بھی کوئی مفاہمت نہیں ہوتی تو کوئی امکان نہیں۔ وہاں بھی آپ کو معلوم ہے جو مختلف فیکٹرز ہیں، ان میں سے ایک شیعہ سنی فیکٹر بھی ہے وہاں کے فساد کا۔ باقی رہ گئے جو اوپر کے شمالی علاقے ہیں، وہ قازقستان سے لے کر اور آذربائیجان وغیرہ کے علاقوں تک، یہ ظاہر بات ہے کہ ان کے بارے میں تو میں نے بات آپ کو بتائی تھی، ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب نے مجھے ایک ملاقات میں بتایا تھا، جہاں میں گیا وہ کہتے ہیں کہ وی نیڈ اے ماڈل۔ ظاہر بات ہے کہ 70 برس گزرے، ان کی جو بھی ذہنی جو بھی ان کی تبدیلی آئی ہے، برین واشنگ ہوئی ہے، وہ اسلام وغیرہ سے کتنے کچھ اب واقف رہ گئے ہیں، وہ سب کو معلوم ہے، اس کو بتانے کی ضرورت نہیں۔ پھر بھی وہ چاہتے ہیں کہ اسلام کا کوئی ماڈل تو پیش کرو نا ہمارے سامنے۔ ان کے یہ الفاظ نقل کیے تھے ڈاکٹر جاوید اقبال نے، سعودی ماڈل از ناٹ ایکسیپٹیبل ٹو اس بیکاز اٹ از بیسڈ آن monarchy۔ اسلام کے نام سے تو یا تو سعودی عرب کے اندر کوئی حکومت ہے، کوئی قوانین وغیرہ شریعت کے ہیں، تو وہ تو ہمیں اس لیے قابل قبول نہیں، وہ بادشاہت ہے۔ And Iranian model is also not acceptable to us because it is based on theocracy۔ یہ ایک مذہبی طبقے کی حکومت ہے، یہ بھی ہمارے لیے ناقابل قبول، تو کوئی ماڈل چاہیے۔ بہرحال یہ ہے وہ کیفیت ان کی، اور اس وقت جو کچھ مستری صاحب کرتے پھر رہے ہیں وہاں پر، مجھے تو اقبال کے وہ شعر یاد آیا کہ افغانیوں کی غیرت دی کا ہے یہ علاج، ملا کو ان کے کوہ دمن سے نکال دو۔ یہ جو بھی ابلیس کی جو بھی ہدایت تھی، تو شاید وہی کچھ کر رہے ہوں کہ یہ جو بھی فنڈامنٹلسٹ ہیں ان سے کسی طریقے سے قیادت چھین کر، بہرحال اس میں جو بھی غلطیاں، خامیاں، کوتاہیاں خود ان کی ہیں وہ اپنی جگہ پر ہے، سارا الزام شیطان پر نہ ڈالیے، ہمارے اپنے کرتوت جو ہے وہ اپنی جگہ پر ہے۔ لیکن یہ کہ یہ ایک مختصر جائزہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے
اس کے بعد مشرق میں چلیے، چین میں آپ کو بتا چکا ہوں، چین کے بارے میں البتہ چند اور حقائق میں آپ کو نوٹ کرا دینا چاہتا ہوں۔ نمبر 1، بہت بڑی طاقت ہے، بہت بڑی ایٹمک پاور ہے، اور اس نیو ورلڈ آرڈر کے لیے اے ہارڈ نٹ ٹو کریک اینڈ اے ہیڈ ایک، ابھی تک وہ مسئلہ قائم ہے۔ نظام کے اعتبار سے وہاں صورت یہ بن گئی ہے کہ ایک نظام کو چھوڑ کر آ تو رہے ہیں رفتہ رفتہ، لیکن کوئی چونکہ دوسرا نظام سامنے ہے نہیں، لا محالہ ان کی پیش رفت بھی پھر وہی مغرب کا جو بھی نظام ہے سعودی اسی کی طرف ہوگی، اس لیے دوسرا ماڈل کوئی موجود نہیں۔ لیکن یہ وقت ہے اصل میں کہ اگر کوئی ماڈل ان کے سامنے آ جائے تو مجھے بتائیے کس دلیل سے وہ اس کو اختیار نہیں کریں گے۔ کوئی متوازن معیشت کا نظام جس میں وہ سرمایہ داری نہ ہو لیکن کچھ آزادی بھی ہو، کچھ انسان کی جو بنیادی جبلت ہے اس کے تقاضے کا بھی لحاظ رکھا گیا۔ آج جب میں یہ نوٹس بنا رہا تھا مجھے واقعہ یاد آیا مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ دیکھیے کس طرح تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے۔ اس وقت ایک چڑھتی آندھی تھی، یہ سوشلزم اور کمیونزم کا انقلاب آیا تھا 1917 میں، اور تقریباً 1920 کے آس پاس مولانا عبید اللہ سندھی جو ہے وہ پہنچے ہیں روس، اس لیے کہ جیسے حضرت شیخ الہند کو گرفتار کر دیا تھا شریف حسین والی مکہ نے، اور گرفتار کر کے انگریزوں کی خدمت میں پیش کر دیا، یہی حشر ان کا ہونے والا تھا، اس لیے کہ حضرت شیخ الہند کے نمائندے کی حیثیت گئے تھے وہاں سے مدد لینے کے لیے۔ انہیں بر وقت اطلاع مل گئی، وہ روس کا بارڈر کراس کر کے روس کی طرف چلے گئے۔ ہندوستان میں تو آ نہیں سکتے تھے، وہ تو غدار تھے، باغی تھے انگریز کے۔ ابھی وہ نیا انقلاب آیا تھا، انہوں نے سوچا اگر اس وقت اسلام کا ان کے سامنے نقشہ پیش کیا جائے تو سابقہ نظام ٹوٹ چکا، نیا نظام ابھی بنا نہیں، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں کہ ایوری تھنگ از ان دی میلٹنگ پاٹ، تو اگر اس وقت ان کے سامنے اسلام آ جائے تو یہ قبول کر لیں گے۔ لینن سے انہوں نے انٹرویو مانگا، لینن مستر مرگ پر تھا اس وقت، اس نے معذرت کی، ٹراتسکی سے گفتگو ہوئی، ٹراتسکی نے بڑی پیشنٹ ہیئرنگ دی ہے، بڑی تفصیل سے بات سنی ہے، سن کر جواب یہ دیا ہے کہ مولانا نظام تو یہ بہت عمدہ ہے جو آپ نے پیش کیا ہے، لیکن کہیں آپ نے اسے قائم کیا ہے؟ مولانا عبید اللہ سندھی کا قول یہ کہ اس کے بعد میری نگاہیں زمین میں گڑ گئی، میں اسے آنکھیں چار نہیں کر سکا۔ آج میں سوچ رہا تھا کاش کوئی ہو کہ جو چینیوں کو بتا سکے کہ کوئی اور نظام ہے، ضروری نہیں ہے کہ سوشلزم سے سیدھے جاؤ اور ویسٹرن کیپٹلزم کی گود میں جا بیٹھو، کوئی اور نظام ہے تم نے اپنے گھر میں قائم کیا، جب تک وہ ماڈل نہ ہو۔ یعنی وہ دور وہ تھا جب کہ یہ انقلاب ابھی آگے بڑھ رہا تھا، جس کو کہا تھا کسی نے، مولانا ظفر علی خان نے، کہ ایک جھوٹ کا چلتا جھکڑ ہے، ایک مکر کی اٹھتی آندھی ہے، تو وہ جھکڑ یا آندھی ابھی اٹھ رہی تھی۔ اس وقت وہ واقعہ ہوا۔ آج میں معاملہ یہ ہے کہ کم سے کم رشیا تو خیر اس معاملے سے کہ وہ تو ویسٹ کی گود میں گیا، اس کا معاملہ جو ہے وہ بالکل اس مسئلے میں، لیکن مشرق میں چین کی ایک طاقت ایسی موجود ہے، ابھی وہ پسپائی کچھ کر رہی ہے، رک کر اگر اس وقت کہیں پیش ہو، لیکن کوئی ماڈل سامنے آ جائے۔ اور اس کے حوالے سے میں آپ کو ایک واقعہ حال ہی میں میرے ساتھ پیش آیا بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ایک کیپٹن شفقت اللہ صاحب ہے جو فوج میں تھے، بہت سینئر آدمی، اور اس وقت ان پر اسلامی جذبہ اتنا غالب ہوا کہ فوج کی سروس چھوڑ کر وہ مڈل ایسٹ میں رہ گئے، اور مفتی امین الحسینی کے ساتھ انہوں نے بہت وقت خرچ کیا۔ پچھلے دنوں اچانک وہ آئے ملاقات کے لیے، اور یہ ساتھی تھے جنرل فضل حق جو گورنر رہے ہیں، جو ضیاء الحق صاحب کے بھی ساتھیوں میں سے تھے اور گورنر رہے ہیں پھر صوبہ سرحد کے، ان کے ساتھیوں میں سے۔ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ جو سمٹ کانفرنس ہوئی تھی 1974 کی، 1974 کی ایک بات کا حوالہ آج پہلے بھی آ چکا ہے، اسی کا دوبارہ میں حوالہ دے رہا ہوں۔ اس موقع پر وہ بھی مفتی امین الحسینی کے ساتھ تھے، آئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ نہایت ٹھنڈی آہ بھر کر مفتی صاحب نے کہا، ایک چینی وفد کہیں انہوں نے دیکھا تھا، کوئی چینی مسلمان آئے تھے حج کے لیے، عالم اسلام سے تو میں بالکل مایوس ہو چکا ہوں، مجھے تو کوئی امید اب ہے تو ان سے۔ یہ مفتی اعظم امین الحسینی کا یہ قول، وہ کیپٹن ریٹائرڈ شفقت اللہ صاحب مجھے ابھی میں سمجھتا ہوں 3-4 ہفتے ہوئے ملاقات کے لیے آئے تھے، وہ مجھے بتا دیتے ہیں۔ میں اسی کے حوالے سے چند باتیں آپ سے رکھ رہا ہوں۔ پھر یہ بات بھی عرض کر چکا ہوں کہ تقریباً 6 کروڑ مسلمان، بہت بڑا علاقہ وہاں ہے، چینی ترکستان جسے آپ کہتے ہیں۔ اس سے ساتھ ہی ذرا ذہن میں رکھیے بھارت کا معاملہ ہے، 15 کروڑ سے لے کر 20 کروڑ تک کی مسلمان آبادی۔ ہم جب بھارت کا لفظ لیتے ہیں تو معلوم ہوتا صرف ہندو آباد ہے وہاں۔ یہ کہنا مشکل ہے کہ سب سے بڑا مسلمان ملک دنیا میں انڈونیشیا ہے یا بھارت ہے۔ تعداد یا تو انڈونیشیا میں ہے مسلمانوں کی سب سے زیادہ، 15 کروڑ کے لگ بھگ، اور اگرچہ میں مائنورٹی ہے ہندوستان میں، لیکن تعداد کے اعتبار سے ایک ملک میں تقریباً ان کے ہم پلہ ہے، یا یہ کہ ان سے بھی آگے ہیں، واللہ عالم۔
اور ایک رائے جو میں نے کچھ دنوں سے کئی مرتبہ اپنی تقریر میں بیان کی ہے، شمس نوید عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا بھی انتقال ہو گیا، رامپور کے ایک بہت بڑے عالم دین تھے، ان پر کچھ مضامین پھر میں نے الفرقان میں اب پڑھے ہیں نکلوا کر۔ انہوں نے جو بات کہی ہے شاہ ولی اللہ کے حوالے سے بھی ہے، کچھ پرانے جو ہندو اسکرپچرز ہیں ان کے حوالے سے بھی ہے، کہ ہندوستان کے بارے میں توقع ہے کہ وہاں بھی ایک اسلامی انقلاب آئے گا، اور ہندو جو ہے یہ حضرت نوح علیہ السلام کی امت میں سے منو، یہ مہانو کا بدلا ہوا شکل ہے۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد چونکہ تمام نبوت جو ہے وہ حضرت ابراہیم کی نسل میں رہی ہے، لہذا حضرت ابراہیم اور حضرت نوح کے درمیان کا جو وقفہ ہے، ظاہر بات ہے اس میں بھی تو انبیاء آئے ہیں، ان کے حوالے سے یہ بات جو ہے کسی درجے میں صحیح ہو سکتی ہے، لیکن یہ کتاب اب چھپ چکی ہے ان کی پاکستان میں، اگر اب بھی نہ جاگے تو، نام عجیب سا ہے ٹائٹل اس کتاب کا، لیکن آپ لوگ اس کو دیکھ کر پڑھیے۔ یہ ہے میرا جائزہ اس وقت کے عالم اسلام کا۔ اب میں آپ کے سامنے بڑی مختصر الفاظ میں 5 نکاتی ایک پروگرام ہے کہ جو پیش کر رہا ہوں کہ عملاً ہمیں اس میں کرنا کیا ہے۔ پہلی بات، اہم ترین بات، 100 باتوں کی ایک بات، جس کے یوں سمجھیے کہ ہاتھی کے پاؤں میں سب کے پاؤں کے مثال سے ساری باقی باتیں اسی پر مبنی ہیں، وہ تو یہ کہ اس ارض پاکستان میں ایک اسلامی انقلاب برپا کیا جائے، ساری توجہ اس پر مرکوز ہے۔ یہ نہیں ہوتا، اگر یہ نہیں تو بابا پھر سب کہانیاں ہیں، ادھر کی مدد ادھر کی مدد، ادھر کی بھاگ ادھر کی دوڑ، ادھر کی سوچ ادھر کے بارے میں فکر، کچھ حاصل نہیں ہوگا اگر یہاں ہم کچھ نہیں کر سکتے، ماڈل یہاں پیش کر سکے تو یہ ریاستیں جو ہیں روسی ترکستانی ریاستیں تو پکار کر کہہ رہی ہیں وی نیڈ اے ماڈل۔ سارا علم اور فکر دین کے نام پر جو بھی ہوا ہے ان 1400 سالوں کے بعد، یعنی وہ سمجھیے کہ 400 سالوں کے دوران جو سیکنڈ 1000 ایئر ہے، الف ثانی، اس سب کا جو ہے وہ تو در حقیقت امین پاکستان ہے۔ پاکستان اسلام کے نام پر بننے والا واحد ملک۔ کاش کہ ہمارے دینی جماعتوں کو، مختلف طبقات کو اس سلسلے میں اپنے طریقہ کار پر نظر ثانی کی توفیق عطا ہو جائے، اس کی دعا کی۔ طاقت ہے، خلوص ہے، اخلاص ہے، جذبہ ہے، اصل معاملہ جو ہے جہاں پانی مر رہا ہے وہ طریقہ کار کا ہے۔ اور اندیشہ اصل میں یہ ہے اگر انتخابات سے مایوسی ہوگی تو پھر کوئی چھاپے مار اور کوئی اس طرح کی کوئی تشدد پسندانہ ایکٹیویٹیز شاید شروع ہو جائیں، اور وہ اس سے زیادہ خوفناک اور خطرناک ہے اور مضر ہوگی اپنے مقصد کے اعتبار سے۔ اصل یہ ہے کہ منہج نبوی کی اساس پر، اسی کی بنیاد پر، لن یصلح آخر هذه الامہ الا بما صلح به اولها، اس اصول پر منہج انقلاب نبوی کی بنیاد پر کام کیا جائے۔ اور اسی کے لیے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جو دوسرا گروپ ہے جس کی 2 آیتیں میں آپ کو سنا چکا ہوں پہلے، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی اللہ فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم۔ یہ جو اوصاف ہے 6، 2 کے 3 جوڑے، یہ اللہ تعالیٰ جنہوں نے پہلے سے کمر کسی ہوئی ہے انہیں توفیق دے کہ ساتھیوں مشوروں کو تیز کرو، وہ اپنی جد و جہد کو اور بڑھائیں اور ہمت کریں۔ اور جو لوگ ان تمام حقائق کے پیش نظر اگر اب وہ کمر کس لیں کہ اب ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اب ہمیں اسی کے لیے جینا اور مرنا ہے، تو ان اوصاف کو پہلے اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ جیسے اقبال نے کہا ہے، ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ، پہلے اپنے پیکر خاکی میں جان پیدا کرے۔ یہ روحانی جان ضروری ہے اس انقلاب کے لیے۔ وہ روحانی جان کیا ہے؟ اللہ ان سے محبت کرے گا، وہ اللہ سے محبت کرے۔ جائزہ لیں ساری محبتوں میں ٹاپ پر اللہ کی محبت ہے یا نہیں؟ مال، اولاد، جان، جائیداد، پروفیشن، جو بھی کچھ ہے، ان سب سے اوپر محبت اللہ کی ہے تو فرسٹ کوالیفیکیشن پوری ہو گئی۔ یہ نہیں ہے تو یہی فیل ہو گئے، تو آگے بڑھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، اہل ایمان کے حق میں بہت نرم اور کافروں کے حق میں بہت سخت ہو، حلقہ یاراں تو برے شم کی طرح نرم، اور رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ کل ہی شاید یہاں حدیث صبح بیان کی گئی، من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ محبت کرو تو صرف اللہ کے لیے محبت کرو، کسی سے دشمنی ہے تو اللہ کے لیے ہو، اپنی کسی ذاتی رنجش کی بنا پر نہ ہو، دین کے لیے ہو، بغض ہو، نفرت ہو، دین کی وجہ سے ہو، تعلق کا انقطاع ہو، دین کی وجہ سے ہو، مبارک ہے، لیکن اور کسی وجہ سے نہیں۔ کسی سے کچھ روکا جائے تو اس لیے کہ اللہ کو اس کا روکنا پسند ہے، کسی کو کچھ دیا جائے تو اس لیے کہ اللہ کو اس کا دینا پسند ہے۔ یہ کیفیت ہو جائے تو ایمان کی تکمیل ہوتی ہے۔ تیسرا، یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم، اللہ کی راہ میں جہاد کرے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈرے، چاہے وہ باپ ہو، چاہے وہ بڑا بھائی ہو، چاہے وہ ماں ہو، چاہے وہ بیوی ہو۔
کرنا ہے، لگانا ہے اپنے آپ کو اللہ کے دین کے لیے، کوئی راضی ہو چاہے ناراض ہو۔ جب تک یہ شکلیں نہیں ہوتی، یہ 6 اوصاف ہے، 2 کے 3 جوڑے، یحبہم ویحبونہ، اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم۔ اس راہ میں جو سب پہ گزرتی ہے سو گزری، تنہا پس زندہ کبھی رسوا سر بازار، کرتے ہیں بہت شیخ سرے گوشے ممبر، اور گرجے ہیں بہت اہل حکم بر سرے دربار، اور چھوٹا نہیں چھوڑا نہیں غیروں نے کوئی ناوی کے دشنام، چھوٹی نہیں اپنوں سے کوئی طرز ملامت۔ یہ ملامتیں کسی طرح کی بھی ہو، ناصحانہ ہو، خیر خواہانہ ہو، کسی ملامت کی کوئی پرواہ نہ ہو، انسان طے کر لے کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ یہ جو ہے ان آیات کا حاصل، اور اس کے بعد 2 آیتیں پہلے بیان کر چکا، اللہ سے ولایت کا رشتہ، رسول سے، پھر اہل ایمان سے۔ اہل ایمان بھی وہ نام کے مسلمان نہیں، الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، ومن یتول اللہ ورسولہ والذین آمنوا فإن حزب اللہ هم الغالبون۔ یہ شرائط پوری کر لو، اللہ کا وعدہ ہے کہ وہی حزب اللہ غالب آئے۔ تو پہلا کام تو یہ ہے، اور اسی کام کے ہونے پر بقیہ 4 کا دار و مدار ہے، ورنہ ان میں سے کوئی چیز بھی اپنی جگہ پر کسی درجے میں بھی مفید نہیں ہوگی، فائدہ مند نہیں ہوگی۔ لیکن دوسری 4 چیزیں کیا ہیں؟ نمبر 1، وسط ایشیائی مسلم بلاک کی طرف پیش قدمی ہونی چاہیے۔ اس ضمن میں جو تجویز آئی ہے ایران کی، پازیٹیو ریسپانس ہونا چاہیے اس پر۔ البتہ اس کے ضمن میں جو بات ایک میں نے کہی ہے، تازہ جو ندائے خلافت ہے اس کے سرورق پر وہ بات دے دی گئی ہے بڑی تفصیل سے، بڑی خوبصورتی کے ساتھ، کہ چونکہ ایران پیش رفت کر گیا ہے اپنے تصور اسلام کے مطابق، جو ان کا شیعہ اسلام ہے، ہم پیچھے رہ گئے، اور ہمارے ہاں اسلام کی طرف پیش رفت میں ایک بہت بڑی رکاوٹ یہاں کا شیعہ مکتب فکر ہے، کہ جو برابر کا مدعی ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ برابری جو ہے وہ لا آف دی لینڈ کے لیول پر تو دو قانون نہیں ہو سکتے ملک میں۔ تو میں نے یہ بات کہی ہے، ایران کی حکومت اگر واقعتاً چاہتی ہے کہ پاکستان کا اور ایران کی واقعتاً گہری مفاہمت ہو، تو پھر یہ ہے کہ انہیں جو بھی ان کے گڈ آفیسز ہیں، جو بھی اثرات ہیں بروئے کار لا کر پاکستان کے اہل تشیع کو اس پر آمادہ کرنا چاہیے کہ وہ یہاں وہی صورت اختیار کرنے کو تیار ہو جو سنیوں کو ایران میں دی گئی ہے۔ اگر یہ ریسیپروسٹی ہوئی تب تو بات بڑھ سکتی ہے آگے، ورنہ کیسے بڑھے گی؟ وہاں شکل یہی ہے، لا آف دی لینڈ فقہ جعفریہ کا ہے، چاہے سنی ہو چاہے وہ شیعہ ہو، اس کے اوپر انطباق ہوگا۔ ایک ملک میں 2 لاز نہیں ہو سکتے، قانون ملکی تو ایک ہی ہو۔ ہاں پرسنل لا میں سنیوں کو اجازت ہے، نماز جیسے چاہے پڑھے، روزہ جس وقت چاہے رکھے، جس وقت چاہے کھولے، اپنے نکاح طلاق کے معاملات آپس میں جس طرح چاہے کرے، انہیں اختیار ہے۔ میں نہیں یہی پوزیشن اہل تشیع کو یہاں اختیار کرنی چاہیے، نہیں کریں گے تو ہمیں معلوم ہے کہ بہرحال یہ مائنورٹی اتنی تو نہیں ہے کہ اسے بالکل نظر انداز کیا جا سکے، ہماری سروسز میں، ہماری فوج میں، ہماری پولیس میں، ہماری سول سروس میں، بلکہ ان میں تو میں سمجھتا ہوں کہ اپنی اصل جو آبادی کی مناسبت ہے، تناسب ہے، اس سے کہیں بڑھ کر زیادہ عمل دخل ہے۔ تو یہ بہت بڑی رکاوٹ ہے، کاش کہ ایران کی موجودہ حکومت جو ہے وہ اس بارے میں غور کر سکے سنجیدگی کے ساتھ۔ تیسری بات، ایٹمی اسلحہ کے بارے میں برملا کہنا چاہیے کہ ہم بنائیں گے، بم بنائیں گے۔ کیا دلیل ہے؟ بھارت اس میں ہم سے آگے نکل گیا، کھل کر کہہ رہا ہے۔ کس دلیل سے کہتے ہو کہ ہم نہ بنائیں جبکہ تم نے بنائے؟ ایک کام تمہارے لیے اچھا، ہمارے لیے برا، کون سی دلیل؟ تم بہت زیادہ مکمل ہومو سیپین ہو اور ہم کو گھٹیا ہومو سیپین ہے، تم زیادہ مہذب ہو اور عاقل ہو، حالانکہ تم نے ایٹم بم گرائے ہیں ہیروشیما پر اور ناگاساکی پر، تو تمہارے ہاتھ میں تو محفوظ ہے اور ہمارے ہاتھ میں غیر محفوظ۔ میں سمجھتا ہوں بڑی منطقی بات ہے، بڑی دلیل ہے، اور سیدھی سی بات یہ کہ ہمیں تو یہ کہنا چاہیے کہ ہمیں تو ہمارے اللہ کا حکم ہے، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ۔ جو طاقت بھی فراہم کر سکو اسے فراہم کرو، بدے ہوئے گھوڑے رکھو سدے ہوئے لڑائی کے لیے تیار، تاکہ اس کے ذریعے سے تم اللہ کے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو ان کے اوپر دہشت طاری کر سکو، روب طاری کر سکو، اور اللہ کے اور تمہارے دشمن جو کھلے کھلے وہ تو ہے ہی ہے، ایک اور ہے 5th کالمسٹ آنسر جو تمہارے آستین ہے، تاکہ وہ بھی اندر ہی اندر بیٹھا ہوا ٹہلتا رہے کہ کوئی اقدام مسلمانوں کے خلاف کیا تو ان کی تو نگاہوں کے سامنے تھا جو بھی کچھ طاقت جو ہے مسلمانوں نے فراہم کی تھی۔ ہمیں تو یہ حکم رب ہے، ایک حکم رب ہے جس سے بات شروع کی تھی، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، یہ نہیں ہے، اور اصول فقہ میں نہیں جو ہے وہ امر سے بھی زیادہ غالب ہوتی ہے۔ پہلا حکم تو وہ ہے ایک چیز سے روکنے کا حکم، ان سے دوستی مت کرو، اس کے ساتھ نیو ورلڈ آرڈر کے ساتھ
ان یہود اور عیسائیوں کے گٹھ جوڑ کے ساتھ کوئی مفاہمت مت کرو، نہ بھاگو اور دوڑو انہی کے پاس، انہی کی گود میں، اور انہی میں گھسنے کی کوشش کرو اور انہی سے تحفظ حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ یہ در حقیقت قرآن کے اس حکم کے صاف خلاف ورزی ہے۔ اور دوسرا حکم ہمیں یہ ہے اعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلم۔ اس میں یہ ہے کہ واقعتاً یہ موقع ایسا ہے، یقیناً یہ چیلنج ہوگا ویسٹ کے خلاف، یہ چیلنج اگر ہم کر لیں تو یہ ہمارے لیے ایک بڑا قیمتی موقع ہے۔ خدا اور خودی کی بات یافت، پھر اللہ کی طرف توجہ ہو جائے گی۔ دنیا کے سہارے جب جواب دیں گے تو اللہ کی طرف لامحالہ توجہ ہو جائے گی۔ جب تمام ڈاکٹر اور معالج اور سب جواب دیتے ہیں تب اللہ کی جناب میں گر گراتا ہے انسان، اے اللہ اب تو صرف تیرے ہاتھ، میرے سارے سہارے تو جواب دے گئے، لہذا یہ دنیا کے سہارے اگر ہمیں جواب دے جائیں تو تو نے اچھا ہی کیا دو سہارا نہ دیا، مجھ کو لغزش کی ضرورت تھی سنبھلنے کے لیے۔ ہمیں تو سنبھلنے کے لیے اور خدا کو دوبارہ یاد کرنا اور خودی کی بات یافت۔ بڑا پیارا یہ مصرع ہے، حمز خدا خودی طلب، حمز خودی خدا طلب۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، ان لوگوں کے مانند نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا۔ خدا کو بھلا دو گے خودی سے گئے، خودی کو پہچان لو گے اللہ کو بھی پہچان لو گے۔ من عرف نفسه فقد عرف ربہ، حمز خدا خودی طلب، حمز خودی خدا طلب، یہ معاملہ ہے۔ لیکن یہ اس پر چیلنج ہوگا، اور جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، لڑا دے ممولے کو شہباز سے۔ بہرحال ایران نے اس کا ایک نقشہ پیش کیا، ہزاروں کی جانیں جو ہے قربان کی ہیں، کتنی بڑی طاقت کے ساتھ جو ہے عراق حملہ آور ہوا تھا، پورا عرب، پوری طاقت، پورا پیسہ پیچھے ہوا، مغرب کی اس کی طاقت۔ آخر ایک قوم مرنے پر آمادہ ہو جائے اسے کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ پھر یہ کہ اس میں اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت، وہ آیت میں سنا چکا ہوں آج پہلے ایک مرتبہ، ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہاری مدد کرے گا تم پر کوئی غالب آ نہیں سکتا۔ وَإِن یخذلکم، اگر وہ تمہیں چھوڑ دے، فَمَن ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، تو پھر کون ہے جو تمہاری مدد کرے گا؟ اس امریکہ بہادر نے، کل مجھے بڑا پیارا جملہ معلوم ہوا عابدہ حسین کا، وہ اخبار میں سرخی سی تھی، آج بھی پاکستانی یہی سمجھتا ہے کہ امریکہ بادشاہ مدد کرے گا۔ یہ ہماری نفسیات کا جز بن چکا ہے، امریکہ بادشاہ مدد کرے گا۔ اس امریکہ بادشاہ نے جو کچھ سن 65 میں کیا تھا اسے یاد کرو، اس امریکہ بادشاہ نے جو کچھ سن 71 میں کیا تھا اسے یاد کرو، اس کا 6 فلیٹ جو ہے پتہ نہیں کہاں رہ گیا تھا، کون سی وادی میں ہے اور کون سی منزل میں ہے، آتا رہا، سنتے رہے، آ رہا ہے، کہاں آیا؟ ہمارا تو بیڑا غرق ہو گیا۔ وہ فلیٹ آیا یا نہیں آیا وہ تو ہمارا تو بیڑا غرق ہو گیا۔ تاریخ انسانی کی بدترین شکست ہمارے کلنگ کا ٹیکا تو بنی واضح، 93,000 ہمارا کڑیل، چاہے وہ جرنیل تھے اور چاہے وہ سپاہی تھے، وہ ہندو کے قیدی بنے، کہ جن کے لیے یوں سمجھیے کہ جن پر کہیں 1000 برس، کہیں 800، کہیں 600 برس ہم نے حکومت کی تھی۔ بہرحال چوتھی چیز چین کے ساتھ دوستی اور مفاہمت، اس میں مجھے کچھ زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، میں پہلے عرض کر چکا ہوں، لیکن اس میں اس لیے زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ یہ ہماری تاریخ کا اسی طرح سے ایک جز بن گیا ہے، اس کے خلاف کسی کا ذہن نہیں ہوگا۔ عارضی طور پر جو شکل پیدا ہوئی ہے وہ یقیناً بہرحال اس وقت کے لیے ہمارے لیے اگر ہم اس سے جاگ جائیں تو وہ بھی ایک بڑی ہمارے لیے ایک نعمت ثابت ہو سکتی ہے، کہ اس کا جو بھی گرم جوشانہ ہماری تائید تھی کشمیر کے مسئلے پر وہ آج نہیں رہی۔ جو کچھ ہوا ہے ہماری اس قرارداد کا حشر ہوا ہے اور جو چھٹکی ہوئی ہے پاکستان کی، بہرحال اس کے باوجود چین جو ہے ابھی، چونکہ میں عرض کر چکا ہوں، نیو ورلڈ آرڈر کے لیے ابھی وہ ہارڈ نٹ ہے، ابھی وہ کھڑا ہے، ہو سکتا ہے کہ کسی وقت جو ہے خم کھا جائے، پھر کوئی طاقت نہیں رہے گی ظاہری طاقتوں میں سے۔ اس اعتبار سے اس کے ساتھ بھی مفاہمت۔ آخری بات جس کے لیے اب وقت نہیں ہے، میں صرف اشارہ کر رہا ہوں، بھارت کا مسئلہ ہمارے لیے ہماری نفسیات کے اعتبار سے، ویسے تو وہ نفسیات تقریباً 1000 سالہ پرانی نفسیات ہے، جس کا کہ مظاہرہ ہوا تھا، جیسا کہ آج بھی میرا جو مضمون چھپا ہے جنگ میں، اندرا گاندھی کا وہ قول میں نے نقل کیا ہے کہ وی ہیو avenged our 1000 years defeat، 1000 سالہ شکست کا بدلہ چکایا ہے۔ تو ہندو مسلم نفرت جو ہے وہ تو بڑی طویل ہے، اس میں ان کی محکومیت کا رد عمل بھی ہے، لیکن اس میں لازماً انگریز نے بھی اپنی ڈیوائڈ اینڈ رول پالیسی کے تحت اس کے اندر شدت پیدا کی ہے۔ اگر کوئی شخص اس کا انکار کرتا ہے تو اس سے بڑا احمق کوئی نہیں اور ہر طرف کوئی نہیں، کہ 3 عامل ہے یہ جو بھی ہمارے درمیان بد اعتمادی ہے، ایک دوسرے کا خوف ہے، ایک دوسرے سے نفرت ہے، اس میں ایک مزاج ہے، برہمنی مزاج اور بنیا مزاج۔ لیکن میں نے آج لکھا، اس کو پڑھ لیجیے گا غور سے، کہ وہاں صرف بنیا ہی تو نہیں ہے، راجپوت بھی تو ہے، برہمن ہی تو نہیں ہے، شودر بھی تو ہے۔ وہ شودر کہ اگر ہم نے کہیں تبلیغ اسلام کا کام کیا ہوتا ریاستی سطح پر، جو کیا بیچارے صوفیوں نے کیا، اپنی ذاتی سطح پر کیا،
اگر کہیں ریاستی سطح پر یہاں تبلیغ اسلام کا کام ہوتا تو کوئی ایک شدر بھی رہ سکتا تھا مسلمان ہوئے بغیر؟ جرم تو ہمارا ہے. میں تو مرمرہ تسلیم کرتا ہوں، ہم ہندوؤں کے مجرم ہیں. ہم نے 1000 برس ان پر حکومت کی ہے، لیکن ہم نے بادشاہت کے ٹھاٹ جمائے ہیں، ہم نے تاج محل بنایا ہے، ہم نے اپنے محل استوار کیے ہیں. یہ حال کیا ہم نے. کام کیا بیچارے کچھ صوفیوں نے کیا ہے، سوکھی روٹی کھا کر اور نمک کے پانی سے روٹی کھا کے نگل کر جو کام کرتے رہے، چاہے وہ گل شکر ہو رحمۃ اللہ علیہ اور چاہے وہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ. ریاست کے سطح پر بہرحال اس جرم کی بھی ہمیں تلافی کرنی چاہیے. پھر وہاں 18 کروڑ کم سے کم، 15 میں تو شک ہی نہیں ہے، لیکن 18 کروڑ کے لگ بھگ مسلمان موجود ہیں. اردو زبان ہے جو وہاں کے کونے کونے میں سمجھی جاتی ہے، جو ہمارے لیے ذریعہ بن سکتی ہے. اپنے خیالات کو اگر کوئی آپ کے پاس ہے پیش کر. غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے، اگر پیغام خداوندی ہے تمہارے پاس، پیش کیوں نہیں کرتے؟ میں تو آپ کو ایک واقعہ سنا تو مجھے رونا آ گیا تھا. بامبے میں مجھے ایک صاحب نے خط دکھایا جو مرہٹی زبان میں اب ترجمہ کر رہے ہیں قرآن مجید کا، کہ ایک بڑی ہائیلی ایجوکیٹڈ ہندو عورت کا خط آیا اور اس نے اس میں یہ لکھا، جب اس کے سامنے وہ قرآن کا ترجمہ آیا، آپ لوگ کہاں اس کتاب کو آج تک چھپا کر بیٹھے ہوئے تھے؟ مجرم تو ہمیں. بہرحال معاملہ بڑا پیچیدہ ہے بھارت کا، وقت کیونکہ اب ختم ہو گیا ہے تقریباً، تو میں نے جو کچھ لکھا ہے، لکھنا شروع کیا ہے، اس میں بات اور آئے گی. ایک بات ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں، کشمیر کے مسئلے کی ہڈی جو انگریز پھینک کر گیا ہے، باقی چیزیں اپنی جگہ اختلاف رائے کی گنجائش ہے. جو بے ایمانی ریڈ. السلام علیکم سامعین، ڈاکٹر اسرار احمد کے مزید بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے.